سامعین حضرات، یہ پروگرام ریاض الدین قادری کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ الطاہرین وصحابہ المطہرین وابنہ الغوث العظم الجیلانی محی الدین وأهل بيته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن العظيم الفرقان الحميد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله البشير القدير وصدق رسوله البشير النذير والحمد لله رب العالمين۔ لائق صد احترام علماء اہل سنت ریاض الدین قادری کی جانب سے قابل قدر سامعین حضرات، پیش کیا جا رہا ہے۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین رسول گرامی وقار محبوب پروردگار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پر انوار میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ پڑھیے بلند آواز سے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خیر و برکت کے لیے پورا مجمع اور درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، آج کا یہ عظیم الشان رحمت و نور میں ڈوبا ہوا جلسہ، جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں، 12 پروگراموں کا آج یہ چوتھا پروگرام ہے۔ شہید اعظم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی اس محفل کی یہ چوتھی تقریر ہے، جس میں ہم اور آپ شریک ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت اس محفل نور کو قبول فرمائے،
ہمارے اور آپ کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ میں نے کل کے بیان میں عظمت قرآن کے تعلق سے کچھ آپ کے سامنے عرض کیا تھا۔ آج صاحب قرآن حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس مکی زندگی اور ہجرت کے وہ واقعات، زندگی پاک کے وہ گوشے آپ کے سامنے عرض کروں گا جس سے آپ کا ایمان تازہ ہو۔ اسوہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے آپ اپنے ذہن و فکر کو حاضر رکھ کر کے سماعت کریں گے، لیکن حسب معمول نعت پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کچھ اشعار سماعت فرما لیں۔ جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، جب گنبد خضرا کے دیوار نظر آئے، یا رسول اللہ جب گنبد خضرا کے دیوار نظر آئے، سرکار کے پہلو میں دو یار نظر آئے، سرکار کے پہلو میں دو یار نظر آئے، دو یار نظر آئے، جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، شان صلی علی دیکھتے رہ گئے، شان صلی علی دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے، شان صلی علی دیکھتے رہ گئے، روی بدر دوجا دیکھتے رہ گئے، روی بدر دوجا دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے، دیکھ کر ترجمہ کنز الایمان کا، یا نبی اللہ دیکھ کر ترجمہ کنز الایمان کا،
ہم کلام رضا دیکھتے رہ گئے، ہم کلام رضا ان کا روح حسین دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے، نور والی جبیں دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے۔ اور جس نے آقا کے تلووں کا بوسہ لیا، جس نے آقا کے تلووں کا بوسہ لیا، جس نے آقا کے تلووں کا بوسہ لیا، ہم وہ پیاری زمین دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے، ہم وہ پیاری زمین دیکھتے رہ گئے۔ ٹکڑے ٹکڑے ہوا ہے فلک پر قمر، ٹکڑے ٹکڑے ہوا ہے فلک پر قمر، ٹکڑے ٹکڑے ہوا ہے فلک پر قمر، دشمنان نبی دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے، دشمنان نبی، دشمنان نبی دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے، ان کا روح حسین دیکھتے رہ گئے۔ دیکھ کر حشر میں، دیکھ کر حشر میں عظمت مصطفیٰ، دیکھ کر حشر میں عظمت مصطفیٰ، دشمنان نبی دیکھتے رہ گئے، دشمنان نبی دیکھتے رہ گئے۔ حشر میں بلال حشر میں دیکھ کر عظمت مصطفیٰ، یا رسول اللہ دیکھ کر حشر میں عظمت مصطفیٰ، دشمنان نبی دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے۔ میرے کریموں سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، اور غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کی ہے، یا نبی اللہ غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کی ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے بسوں کا سہارا ہمارا نبی، ان کا روح حسین دیکھتے رہ گئے۔ چاند والی جبیں، نور والی جبیں دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک اعلی حضرت
علامہ غلام محی الدین سبحانی صاحب قبلہ سبحان اللہ. آسماں خان زمیں خان زمانہ مہمان، آسماں خان زمیں خان زمانہ مہمان، اور صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا. درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان سے حسان بولے، فدائے حامل قرآن بولے، غلام موتی ایمان بولے، وہ نقطہ رس دقیقہ دان بولے، ادب کا مطلع تابان بولے. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. ہزار بار بشویم دہنز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست. آج آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد پاک کا جب ذکر ہو تو ایک جملہ جڑ دیا جاتا ہے کہ نبی کونین کی میلاد بدعت ہے. آپ ذرا زور دیں ذہن پر. میں ہر روز اپنے خطبے سے پہلے اتنا اشعار کو پڑھا کرتا ہوں. کس شان سے حسان بولے، فدائے حامل قرآن بولے. یہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم صحابی سرکار کے ہیں. حضرت حسان بن ثابت نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس نعت لکھتے ہیں. ایسے 7 صحابہ کی تاریخیں ہمیں مل رہی ہیں جو نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں اشعار لکھا کرتے تھے. ان میں سے اول درجہ پر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضرت حسان بن ثابت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں نے آپ کی نعت لکھی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے پیش کرنا چاہتا ہوں. نبی کونین مسجد نبوی میں ممبر لگواتے تھے. اپنی نعت سننے کے لیے ممبر لگ گیا. حضرت حسان اس پر تشریف فرما ہوئے. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں. صحابہ کی انجمن سجی ہوئی ہے. عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي. آپ عربی کے اس شعر کا اردو میں ترجمہ سماعت فرمائیے. عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ جیسا حسین میری نگاہ نے کبھی نہیں دیکھا، آپ جیسا خوبصورت میری نظر نے کسی کو نہیں دیکھا. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. یا رسول اللہ میری نگاہ دیکھے کیسے؟ اس لیے کہ آپ جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے کوئی بچہ جنا ہی نہیں ہے، آپ جیسا خوبصورت کوئی پیدا ہی نہیں ہوا ہے. آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، نبی کونین کے سامنے صحابی سرکار کے رخ انور کی تعریف کر رہے ہیں. یا رسول اللہ آپ جیسا حسین میں نے کسی کو نہیں دیکھا، آپ جیسا خوبصورت کسی عورت نے بچہ پیدا ہی نہیں کیا تو ہو کیسے؟ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل کسی عورت نے جنا ہی نہیں ہے. آقا کی بارگاہ میں پھر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ گویا آپ کی پیدائش آپ کے چاہنے کے مطابق ہوئی ہے. خلقت مبرأ من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. یا رسول اللہ گویا آپ کی پیدائش آپ کے چاہنے کے مطابق ہوئی ہے. اب آپ سے سوال کر رہا ہوں، نبی کے سامنے نبی کی میلاد صحابی بیان کر رہے ہیں کہ نہیں؟ اور نبی نے اپنے میلاد کے لیے، اپنے میلاد کو سننے کے لیے صحابی کے لیے منبر لگوایا کہ نہیں؟ میرے سرکار جب خوش ہوتے تھے نعت پاک پر تو چادر اڑا دیتے تھے حسان بن ثابت کو اور فرماتے تھے کہ حسان جب نعت پڑھتے ہیں تو ان کی مدد روح القدس فرمایا کرتے ہیں، حضرت جبریل فرمایا کرتے ہیں. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت ہی نعت دنیا میں اور آخرت میں ہر جگہ ہو رہی ہے. جدھر نگاہ ڈالیے آپ نبی کونین ہی کی نعت ہے. ذروں نے بھی نبی کی نعت پڑھی ہے، سمندر کے لہروں نے نبی کی نعت پڑھی ہے، تمام درختوں پودوں نے نبی کی نعت پڑھی ہے، چرندوں پرند نے نبی کی نعت پڑھی ہے.
آج بھی ساری دنیا نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں رطب اللسان ہے، جو شاید تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھ کہ ہرگز وہ کل ہے مظہر انوار مصطفیٰ۔ ساری کائنات کا ذرہ ذرہ آپ لے لیجئے اور تجزیہ کیجئے، نور مصطفیٰ سے کوئی خالی نہیں ہے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف سے کوئی خالی نہیں ہے۔ یہ دھرتی اس لیے بنائی گئی، نبی آنے والے ہیں۔ آسمان اس لیے سجایا گیا، نبی آنے والے ہیں۔ سمندر میں لہریں اس لیے پیدا کی گئی، نبی آنے والے ہیں۔ آبشاروں کی صدائیں اس لیے بلند کی گئی ہیں کہ نبی آنے والے ہیں۔ یہ رانائیاں اس لیے دی گئی ہیں کہ نبی آنے والے ہیں۔ رب کا فرمان ہے کنڈ و کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، جب میں نے چاہا کہ مجھے پہچانے تو میں نے اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا ہے۔ یہ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے، رب کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کا فرمان بیان فرماتے ہیں لولا لما خلقت الافلاق، یہ محبوب اگر تم نہ ہوتے تو افلاق نہ ہوتا، یہ دھرتی کی سجاوٹ نہ ہوتی۔ پتہ یہ چلا کہ ساری کائنات محبوب کے لیے بنائی گئی ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ محبوب کے لیے سجایا گیا ہے۔ تبھی تو اعلی حضرت عظیم البرکات بریلی کے سرزمین سے پکار اٹھے یا رسول اللہ، یہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، تمہارے لیے، اور چنی نو چونا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، تمہارے لیے۔ ساری کائنات نبی کے لیے بنائی گئی ہے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 40 برس تک مکہ کی سرزمین پر اپنی عمر پاک کا حصہ گزارتے رہے۔ 40 سال کے عرصہ میں مکہ والوں نے نبی کی صبح کو بھی دیکھا ہے، مکہ والوں نے نبی کی شام کو بھی دیکھا ہے، مکہ والے نبی کونین کو چلتا ہوا بھی دیکھ رہے ہیں، تجارت کے ماحول میں بھی نبی کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ مکہ والوں کی جدھر نگاہ پڑتی ہے نبی کونین کے 40 سالہ مقدس زندگی کے تقدس کا خطبہ پڑھا جا رہا ہے۔ محمد کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، محمد کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، لیکن میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کلمے کا اعلان فرمایا تو وہی مکہ کے لوگ جو تعریفیں کیا کرتے تھے، وہی مکہ کے لوگ جو امین و صادق کہا کرتے تھے، دشمن ہو جاتے ہیں۔ اور ایسی دشمنی بڑھی، ایسی دشمنی بڑھی کہ نبی کونین کے تعلق سے تلواریں میدان میں نکل آتی ہیں۔ نبی کونین کو شعب ابی طالب میں 3 سال تک محصور کیا گیا، ہر چیز کا بائی کاٹ کیا گیا، کلمے کی تحریک رک جائے، لیکن کلمے کی تحریک نہیں رکتی ہے۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، کل بھی مذہب اسلام کے تعلق سے مذہب اسلام کے مشن کو روکنے کی پوری طاقتیں لگی ہوئی تھی، اور آج بھی ساری طاقتیں لگی ہوئی ہیں، مگر یہ اسلام ہے کہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ کی سرزمین پر اپنے جانثاروں کو صعوبتوں میں گرفتار ہوتا ہوا بھی دیکھا ہے۔ حضرت بلال حبشی جب اسلام لاتے ہیں اور اسلام لانے کے بعد وہ امیہ بن خلف کی غلامی میں رہتے ہیں تو اس نے مارنا شروع کر دیا۔ امیہ بہت بڑا مالدار آدمی تھا، اس کی غلامی میں حضرت بلال ہیں، اس نے مارا، کہا محمد کا کلمہ پڑھتے ہو؟ ہاں۔ ان کا کلمہ چھوڑ دو۔ نہیں چھوڑوں گا۔ کوڑے برس رہے ہیں اوپر، نہیں چھوڑوں گا۔ گرم گرم پتھر پر بلال کو لٹایا جا رہا ہے، نبی کا کلمہ چھوڑ دو، نہیں چھوڑوں گا۔ آپ کے ذہن و فکر سے میں فیصلہ لینا چاہتا ہوں، بلال نبی کو مرور صاحب سمجھ رہے تھے کہ مختار سمجھ رہے تھے؟ بلال نے کیا یہ سمجھا تھا کہ جس رسول کا میں کلمہ پڑھ رہا ہوں وہ ہمیں ایک ظالم و جابر مالک سے نہیں چھڑا سکتے ہیں، ان کا کلمہ پڑھنے سے کیا فائدہ ہے؟ نہیں، بلکہ بلال حبشی نے کلمہ پڑھ لیا تو ان کی مقدس زبان پر ہردم نعرہ آ رہا ہے، اللہ احد، اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ گرم گرم پتھروں پر لٹایا جا رہا ہے، اور صرف گرم پتھر پر لٹایا نہیں جا رہا ہے بلکہ ان کے سینے پر پاؤں رکھ کر کے دبایا جاتا ہے، زبان باہر نکل آتی ہے، سینے کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں، جسم کے کھال ادھر جاتے ہیں، مگر بلال نے کلمہ نہیں چھوڑا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کلمے کی بنیاد پر کیا کبھی ایک تھپڑ آپ بھی مارے گئے ہیں؟ کلمے کی بنیاد پر کبھی کیا آپ کی بھی دکان و مکان جلائے گئے ہیں؟ کلمے کی بنیاد پر کبھی آپ پر بھی صعوبتیں ڈالی گئی ہیں؟ کلمے کی بنیاد پر کبھی آپ کو بھی ستایا گیا ہے؟ اگر کلمہ کی بنیاد پر تمہیں ستایا جا رہا ہے تو بلال حبشی کو بھی نبی کا کلمہ پڑھنے
پر ستایا گیا تھا اور بلال نے ثابت کر دیا تھا حلق پر تیغ رہے، سینے پر جلاد رہے، لب پر تیرا نام رہے، دل میں تیری یاد رہے، بلال حبشی کے کردار پر تمہیں عمل کرنا پڑے گا۔ اے مسلمانوں، تب ایمان کی حفاظت ہوگی۔ حضرت بلال حبشی کو اتنا ستایا جاتا ہے، اس طرح سے ان کے اوپر مار پڑ رہی ہے، لیکن انہوں نے نبی کے عشق میں کمی نہیں آنے دی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا گزر ہوتا ہے، نگاہ صداقت دیکھ پڑتی ہے، کھڑے ہو جاتے ہیں مایوسی کے عالم میں۔ آپ نے پوچھا امیہ بن خلف کہاں رئیس مکہ؟ کہا تم اسے مار رہے ہو؟ کہاں اسے مار رہا ہوں، یہ تمہارے دوست کا کلمہ پڑھ رہا ہے، اس کو چھوڑ دو۔ نہیں چھوڑوں گا۔ اس کو بیچو گے؟ ہاں بیچ سکتا ہوں۔ کتنی قیمت لوگے؟ 2000 درہم لوں گا۔ حضرت بلال حبشی کے تعلق سے 2000 درہم دے کر کے حضرت ابوبکر صدیق نے خرید لیا۔ اب آپ ذرا اندازہ لگائیں، اس نے کہا کہ اے ابوبکر ابن قحافہ رئیس مکہ، آپ کو میں بڑا ہوشیار تاجر سمجھ رہا تھا، لیکن آپ نے ایسے غلام کے خریدنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کی۔ کہا تم نہیں سمجھتے ہو یہ کون غلام ہے؟ خرید کر لے کر کے بارگاہ رسالت میں حاضر آئے، عرض کرتے یا رسول اللہ یہ آپ کا غلام ہے، امیہ بن خلف کی غلامی میں تھا، خریداری میں مارا جا رہا تھا، مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے خرید کر آزاد کر دیا ہے۔ نبی فرماتے ہیں اے ابوبکر، بلال کی خریداری میں مجھے بھی شامل فرما لو۔ کیسا پیار دیا نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو، آنکھوں میں آنسو آ گئے، قدموں پر سر جھک جاتا ہے، یا رسول اللہ قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیسی مصیبت ڈالی گئی ہے، یہ مکہ میں کس طرح سے ستائے جا رہے ہیں۔ مکہ میں سرکار کے دیوانوں پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑ دیے جاتے ہیں، ایسی ایسی دقتیں پیدا کی جاتی ہیں، چیخ پڑتے ہیں، لیکن انہیں کلمہ نہیں چھوڑا۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ہمارے جانثاروں کو بہت ستایا جا رہا ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا تم لوگ مکہ چھوڑ دو۔ تو پہلی ہجرت صحابہ کی ایک جماعت کر جاتی ہے، 13 لوگ پہلی بار ہجرت کرتے ہیں، اس میں مرد ہیں، عورتیں ہیں، سب حبشہ چلے جاتے ہیں تاکہ مکہ میں انہیں ستایا نہ جائے، ترک وطن کر دیتے ہیں، دین کے تعلق سے ستایا جا رہا تھا۔ انہوں نے اپنا وطن چھوڑا، اپنا گھر چھوڑا، اپنی ساری جائیداد کو خیر بات کہہ دیا، مگر نبی کے عشق میں کمی نہیں آنے دیا۔ پھر دوسرا دستہ صحابہ کا روانہ ہوتا ہے ہجرت کرنے کے لیے۔ نبی کونین کے تعلق سے جب سازشیں ہوئی تو میرے سرکار نے بھی حضرت ابوبکر سے فرمایا اے ابوبکر، اب اللہ کا حکم ہے، ہمیں بھی آج کی رات میں مکہ سے نکل جانا ہے۔ چنانچہ ہجرت کا معاملہ پیش آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ سے نکل کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ باہر آتے ہیں۔ نکلنے کا معاملہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ نبی کونین کافروں کی چھاؤں میں تلواروں کے نکلتے ہیں، قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے میرے سرکار اور حضرت ابوبکر صدیق رات کی تاریکی میں راستے کو ٹٹولتے ہوئے چل رہے ہیں۔ رات کا اندھیرا ہے، مختار کائنات مکہ چھوڑ رہے ہیں، رات کی تاریکی ہے، ساری کائنات کو عطا کرنے والے آقا اپنا وطن چھوڑ رہے ہیں، رات کا سناٹا ہے، ساری کائنات کو دینے والے مولا اپنا وطن چھوڑ رہے ہیں۔ ذرا نبی کی مقدس زندگی ملاحظہ فرمائیے، رات کی سیاہی میں نبی کونین حرم شریف کے فضاؤں سے نکل رہے ہیں، رات کی تاریکی میں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی طرف دیکھا تھا، اے مکہ میں تجھے چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اے کعبہ میں تجھے چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، کعبہ میں وہی ہوں کہ جب میں پیدا ہوا تھا تو میری تعظیم کے لیے تو جھکا تھا، اے کعبہ میں تجھے چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات کی سیاہی میں وطن کو ترک کر رہے ہیں۔ کس بنیاد پر وطن کو ترک کر رہے ہیں؟ آج نبی کی سیرت بیان کرنے والا کہہ سکتا ہے اے سبحانی صاحب، آپ ہر دم دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی مالک و مختار ہیں، مالک و مختار ہوتے ہوئے مکہ کو نبی نے کیوں چھوڑا ہے؟ رات کی تاریکی میں کیوں چھوڑا ہے؟ ابو بکر صدیق کو لے کر کے تنہائی میں رازداری کے ساتھ کیوں چلے ہیں؟ ایک مالک و مختار کا یہ کام نہیں ہوتا ہے۔ میں عرض کروں گا تم اپنے نظریات کے تعلق سے سوچ کر کے اپنی فکری بات پیش کر رہے ہو، لیکن میں تمہیں بتاتا چلوں نبی کا اختیار اس میں بھی ہے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ نہیں چھوڑا تھا، بلکہ جب حکم ربی ہو رہا ہے تب نبی مکہ چھوڑ رہے ہیں، نبی کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے نبی کونین مکہ چھوڑ رہے ہیں۔ نبی نے چھوڑتے ہوئے مکہ بھی اپنا اختیار ثابت کر دیا تھا۔ اے مکہ سے جانے والے لوگوں، جب تم ہماری سیرت
حقیقت کو اپنے سامنے رکھنا تو مجبور نہ سمجھنا، میں ان کی تلوار کی چھاؤں سے نکل رہا ہوں، یہ مجھے نہیں دیکھ پا رہے ہیں، مکہ میں رہتا میں یہ مجھے نہ دیکھ پاتے، میرے رب کو منظور ہے کہ مکہ چھوڑ دو، میں مکہ سے جا رہا ہوں۔ چنانچہ ایک بار مکہ ہی کا واقعہ ہے کہ جب سورہ تبت یدا نازل ہوئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے پتھر لے کر کے ابو لہب کی بیوی باہر نکلی اور اس نے کہا محمد پر محمد کا خدا قرآن کی آیتیں اتار رہا ہے اور میرے شوہر کے تعلق سے یہ آیتیں اتری ہیں، تبت یدا ابی لہب وہ تبا ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ اس نے پتھر ہاتھ میں لے لیا، ام جمیل جل بھن گئی، اس نے کہا میں ضرور محمد کو ماروں گی اس پتھر سے معاذ اللہ۔ ابتدائی اسلام کا دور ہے، میرے سرکار حرم شریف میں تشریف فرما ہے، نبی کے بغل میں حضرت ابو بکر صدیق قیام فرما ہے، ام جمیل جاتی ہے، کہتی ہے اے ابو بکر ابن قحافہ تمہارے ساتھی کہاں ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق کچھ نہیں بولے، وہ بڑبڑاتی ہوئی پورے حرم میں پتھر لے کر کے گھوم رہی ہے، ابو بکر صدیق سے پوچھ رہی ہے، حضرت ابو بکر نبی کے قدموں میں ہیں، نبی کو نہیں دیکھ پا رہی ہے۔ جب وہ چلی جاتی ہے تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ مجھے دیکھ رہی ہے، مجھ سے آپ کے بارے میں پوچھ رہی ہے اور آپ کو نہیں دیکھ پا رہی ہے۔ آقا فرماتے ہیں اے ابو بکر وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مجھے دیکھنا چاہتی تھی مگر رب کو منظور نہیں ہے کہ میں دکھا سکوں اور وہ مجھے دیکھ لے، میرے اور اس کے درمیان رب نے پردہ حائل کر دیا۔ انداز حسینوں کو سکھایا نہیں جاتا، گستاخوں کو محبوب دکھایا نہیں جاتا۔ مکہ میں نبی کونین کو ان لوگوں نے نہیں دیکھا، تم ہندوستان میں نبی کو کیسے دیکھ پاؤ گے؟ نبی کونین کے بغل میں رہ کر کے توہین کی نگاہیں جب ڈالتے ہیں تو وہ نبی کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں، اعتراضات اور توہین کے جملے استعمال کر کے تم نبی کو کیسے دیکھ پاؤ گے؟ آؤ نبی کو دیکھنا ہے تو تمہیں صداقت کی نگاہ اٹھانی پڑے گی، نبی کو دیکھنا ہے تو عدالت کی نگاہ اٹھانی پڑے گی، نبی کو دیکھنا ہے تو شجاعت کی نگاہ اٹھانی پڑے گی، نبی کو دیکھنا ہے تو محبت کی نگاہ اٹھانی پڑے گی، نبی کو دیکھنا ہے تو عشق اور محبت کا ایک چراغ لے کر کے چلنا پڑے گا، نبی کو دیکھنا ہے تو نگاہ صدیق سے تمہیں دیکھنا پڑے گا۔ ذرا دیکھو نبی کو کس نے دیکھا ہے؟ نبی کونین جلوہ افروز ہیں، ابو جہل پہنچ جاتا ہے اور کہہ دیتا ہے محمد تم بہت بدصورت ہو معاذ اللہ، اتنا جملہ اس نے کہا تھا۔ نبی فرماتے ہیں تم نے صحیح کہا۔ تب تک تڑپ گئے حضرت ابو بکر صدیق، کھڑے ہو گئے، کہا تو ظالم ہے، جھوٹا ہے، ساری کائنات میں سب سے زیادہ حسین و جمیل میرے آقا ہیں۔ تب تک آقا نے فرمایا ابو بکر تم نے بھی سچ کہا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ابو جہل نے جب توہین کی تو آپ نے کہا اس نے سچ کہا، اور جب ابو بکر نے آپ کی شان میں تعریف کی تو آپ نے کہا تم نے سچ کہا، دونوں جملہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ آئینہ کے اندر جس کی جیسی صورت ہوتی ہے ویسی نظر آتی ہے، میں آئینہ ہوں، جب ابو جہل نے مجھ میں دیکھا تو اس کو اس کی صورت نظر آئی، اس نے بدصورت کہہ دیا ہے، اور میں آئینہ ہوں، جب ابو بکر نے دیکھا تو ابو بکر کو اپنی صورت میری محبت میں دکھائی دے رہی ہے، ابو بکر نے بھی سچ کہا ہے۔ تو نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئینہ ہیں، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں میرے آقا کا حسن تم دیکھنا چاہتے ہو، ارے سرکار کے کرم اور حسن کا حال تو یہ ہے، نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئینہ ہے، آئینہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روشنی میں جس کو اپنے آپ کو دیکھنا ہے وہ دیکھ لے۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا نبی کو صداقت کی نگاہ سے آپ کو دیکھنی پڑے گی، تب آپ کو نبی کونین میں خوبیاں ہی خوبیاں نظر آئیں گی۔ ابو جہل کی نظر نہ رکھو، ابو لہب کی نگاہ نہ رکھو، عتبہ شیبہ کی نگاہ نہ رکھو، مغیرہ کی نگاہ نہ رکھو، ان لوگوں کی نگاہ نہ رکھو، تمہیں نگاہ رکھنی ہے اور دیکھنا ہے اپنے آقا کو تو فاروق اعظم کی نظر سے دیکھو، تو خوبیاں ہی خوبیاں دیکھتے چلے جاؤ گے۔ مکہ کی سرزمین سے میرے آقا رات کی سیاہی میں نکل رہے ہیں، ٹٹولتے ہوئے 3 میل کا فاصلہ طے کر کے غار سور کے قریب آئے۔ آج تو غار سور کے قریب آبادیاں ہو گئی ہیں، لیکن جب آبادیاں نہیں تھیں اس وقت مکہ شریف سے غار سور کا 3 میل کا فاصلہ بتایا جاتا ہے۔ راستہ بڑا خطرناک تھا، پہاڑیوں کے نشیب و فراز تھے، پتھر اونچ نیچ پائے جا رہے تھے، ان پتھروں کے بیچ ٹٹولتے ہوئے غار سور کے قریب میرے آقا پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ پہاڑ کی کھوہ ہے، اس میں غار ہے، یا رسول اللہ یہیں پر قیام فرمایا جائے۔ میرے آقا نے فرمایا چلو۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ ٹھہر جائیں، آپ ابھی غار کے اندر نہ جائیں۔ کیوں؟ رک جائیے سرکار، میں غار کو صاف کر لوں۔ میرے آقا وہیں تشریف
فرما ہو گئے۔ حضرت ابو بکر کی محبت ذرا ملاحظہ فرمائیے، وہ غار کے اندر داخل ہوتے ہیں اور داخل ہونے کے بعد اس کو صاف کرتے ہیں، رات کی تاریکی میں ٹٹول ٹٹول کر کے صاف کیا، جھاڑو دیا اور سوراخوں کو دیکھا تو اپنی چادر پھاڑ پھاڑ کر کے بند کر دیا، ایک سوراخ کے لیے کپڑا نہیں رہ گیا، اس پر اپنے انگوٹھے کو رکھا۔ واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے، بلکہ واقعے کے پیچھے نتیجے پر آپ غور کیجئے تو آپ کی سمجھ میں بات آ جائے گی کہ میرے نبی کی سیرت یہ ہے اور نبی کونین کی مقدس سیرت سے یہ فائدہ ہے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انگوٹھے کو رکھ کر کے پھر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ اب غار صاف ہو گیا، آپ تشریف لائیں۔ نبی کونین تشریف فرما ہوئے، میرے سرکار آرام کرنے لگے، صبح کا سفیدہ پھیلتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا غلام تھا، بکریوں کو چراتا تھا، آپ کی بیٹی جانتی تھی، آپ کا غلام جانتا تھا، آپ کے شہزادے جانتے تھے۔ ادھر مکہ والوں میں بڑی کھلبلی مچ گئی، محمد چلے کہاں گئے؟ پوری ٹیم نکل گئی ہے، سب تلاش رہے ہیں، مکہ کی پہاڑیوں کو چھان مارتے ہیں، ہر جگہ وہ ڈھونڈتے چلے جا رہے ہیں، لیکن سرکار نہیں مل رہے ہیں۔ انہوں نے کمیٹی کی اور کمیٹی کرنے کے بعد اعلان رکھ دیا کہ کون ہے جو محمد کو زندہ گرفتار کر کے لائے یا قتل کر کے لائے، اسے 100 اونٹنیاں سرخ انعام میں دی جائیں گی۔ اس طرح کا اعلان ہونا تھا اور جوانوں کا دستہ نکل گیا تلاشنے کے لیے اور سرکار کی تلاش میں ادھر ادھر پھرنے لگے۔ میرے آقا اسی اندر تشریف فرما ہے۔ سویرے سویرے ابو جہل جا کر کے حضرت ابو بکر کے گھر پر پہنچ جاتا ہے، دروازہ کھٹکھٹایا، آپ کی بیٹی حضرت اسما نے دروازہ کو کھول دیا، کہا تیرا باپ کہاں ہے؟ حضرت اسما نے کہا مجھے خبر نہیں میرے باپ کہاں ہیں۔ تب تک حضرت ابو بکر کی بیٹی حضرت اسما کو اس ظالم نے کھینچ کر ایک تھپڑ مارا جس سے کان کے آویزے ٹوٹ کر کے گر گئے اور اس کے بعد بڑبڑاتا ہوا وہاں سے چلا آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یار غار حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ یہی ایک ایسے صحابی دکھائی دے رہے ہیں جن کے گھر کا ایک ایک فرد وفادار رسول دکھائی دے رہا ہے۔ جب شام کا وقت ہوا تو حضرت اسما نے کھانا تیار کیا اور کھانا تیار کر کے غلام کے ساتھ لے کر کے پہنچ گئی۔ غلام بکریوں کا دودھ نکال کر کے پیش کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابو بکر نے پیش کیا، یا رسول اللہ یہ میرے گھر سے کھانا آیا ہے، یا رسول اللہ یہ میرا غلام دودھ لایا ہے۔ سرکار نوش فرماتے ہیں ابا غلام کا طریقہ یہ تھا کہ دن بھر وہ پہاڑیوں کے درمیان بکریوں کو چراتا رہتا تھا اور اس کے بعد جب شام ہوتی تو بکریوں کے ریوڑ کو غار کے قریب لا کر کے کر دیتا، دودھ دوہ کر کے حضرت ابو بکر کو دے دیتا اور کبھی کبھی دودھ دوہنے میں حضرت ابو بکر صدیق بھی شامل ہو جاتے۔ حضرت اسما کھانا بنا کر کے تیار کرتی، لا کر کے چپکے سے دے جاتی۔ جب آپ کے باپ حضرت ابو بکر کے باپ قحافہ کو اطلاع ہوئی کہ ابو بکر چلے گئے محمد کے ساتھ تو آئے، ان کے آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی، بڑے بوڑھے تھے۔ انہوں نے اپنی پوتی کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا بیٹی تیرے باپ نے تم لوگوں پر بڑا ظلم کیا ہے۔ حضرت اسما نے کہا دادا جان میرے باپ نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا ہے۔ کہا بیٹی تیرے باپ کے پاس 40,000 درہم تھے، وہ سب کیا ہوئے؟ بیٹی نے کہا دادا جان ابا سب درہم رکھ کر کے گئے ہیں، حالانکہ حضرت ابو بکر 40,000 درہم ساتھ لے کر چلے گئے تھے، گھر میں کچھ نہیں چھوڑا تھا، قدم رسول پر سب نچھاور کرنے کے لیے لے کر کے چلے گئے تھے۔ حضرت اسما کہتی ہیں کہ میں اپنے دادا جان کو تسلی دینے کے لیے میں نے کہا دادا جان یہ ٹٹولی ایک کپڑا میں نے ایک سامان پروہا دیا، کہا یہ سب سارے دینار رکھے ہوئے ہیں، درہم رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا بیٹی ٹھیک ہے، تمہارا باپ تم لوگوں کے لیے خیر کثیر چھوڑ کر کے گیا ہے، ان کو اطمینان ہو جاتا ہے۔ اب 3 دن کا عرصہ گزر گیا میرے سرکار کو غار ثور میں رہتے ہوئے، پوری پہاڑیوں کو مکہ والے چھان ڈالتے ہیں اور تلاش کرتے کرتے اسی غار ثور پر پہنچ گئے۔ امیہ بن خلف بھی پہنچ گیا، اس نے کہا غار میں گھس کر کے دیکھو، پھر کہتا نہیں غار میں گھسنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک خاردار درخت رب تعالیٰ نے وہاں اگا دیا، کانٹے دار درخت تھا جو آدمی کے قد کے برابر تھا اور مکڑیوں نے جالا لگا دیا، کبوتریوں نے جنگلی انڈے دے دیے۔ ان لوگوں نے کہا کہ اگر یہاں کسی انسان کا قدم آیا ہوتا تو یہ جنگلی کبوتر نہ رہتے، کوئی انسان یہاں آیا ہوتا تو مکڑیاں جالا کیسے دیتی؟ مکڑیوں کے جالے سے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ 2 سال کا جالا دکھائی دے رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے۔ ایک نے کہا ارے ہم کو اس جالے سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ محمد کی پیدائش نہیں ہوئی
ہوگی تب سے یہ جالا ہے، ایسی صورت میں وہ جالے کو دیکھ رہے ہیں۔ خاردار درخت ہے، کوئی انسان ان کانٹوں کے درخت سے گزر کر کے کیسے اندر جائے گا؟ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں میں گھبرا گیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے ابوبکر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں تم ہو اور ہم دونوں کا حفاظت فرمانے والا میرا خدا ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر یہ لوگ اپنے انگوٹھے کی طرف بھی دیکھ لے جھک کر کے تو ہم کو دیکھ لیں گے۔ آقا فرماتے ہیں ابوبکر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا توکل اللہ پر دیکھو، میرے سرکار کو کتنا بھروسہ اپنے مولا پر ہے کہ مولا ہماری حفاظت فرمانے والا ہے، اور رب تعالیٰ اپنے محبوب کی حفاظت کا انتظام کس طرح سے فرما رہا ہے۔ رب تعالیٰ یوں بھی تو انتظام کر سکتا تھا کہ محبوب دکھائی ہی نہ دیتے، وہیں رہتے، سارے کافروں کی آنکھیں اندھی ہو جاتی، لیکن نہیں، رب کو منظور ہے، رب دکھانا چاہتا ہے میرے بندے دیکھ لو، جب میں حفاظت کروں گا تو مکڑی کے جالے سے حفاظت کر دوں گا، جب میری حفاظت اور میرے عمل میں رہو گے تو ان چیزوں سے تمہاری حفاظت ہو جائے گی جن چیزوں کو تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو، جن چیزوں کے تعلق سے تمہارا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا ہے، ان سے میں حفاظت کر دوں گا۔ رب تعالیٰ حفاظت فرما رہا ہے۔ 3 دن کا عرصہ غار سور میں گزرا، حضرت ابوبکر صدیق کے قدم میں کوئی چیز ایسی لگی، ان کو احساس ہوا کہ مجھے کسی نے کچھ کاٹ لیا ہے۔ ایک سانپ رہتا تھا، سانپ نے ڈس لیا، کئی بار حضرت ابوبکر کو ڈسا، مگر اس کے باوجود انہوں نے اپنے انگوٹھے کو ہٹایا نہیں۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی، فرماتے ہیں ابوبکر کیا حال ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کوئی موذی جانور ہے جو مجھے ڈس رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا لاؤ، قدم لاؤ۔ جیسے قدم حضرت ابوبکر نے ہٹایا، سانپ نکل کر کے اپنے پھن کو کھڑا کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، اپنی زبان کو باہر نکالتا ہے، اندر لے جاتا ہے، پھر سوراخ میں ہو جاتا ہے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا لعاب شریف حضرت ابوبکر کے زہریلے پاؤں پر لگا دیا، پورے جسم میں زہر سرایت کر گیا تھا۔ نبی کا اختیار ملاحظہ فرماؤ، فوراً زہر کا اثر دور ہو جاتا ہے، حضرت ابوبکر صحت مند ہو جاتے ہیں۔ یہ سرکار کے لعاب شریف کی برکت ہے، زہر پر لگے تو زہر ختم ہو جائے۔ تمہارے تھوک کا حال یہ ہے کہ اگر تھوک دو زہر نہ بھی ہو تو زہر پھیل جائے۔ تمہارے تھوک پر پابندی لگتی ہے، دیوار پر مت تھوکنا، راستے میں مت تھوکنا، گھر میں مت تھوکنا، اس لیے کہ تمہارے تھوک میں بیماریوں کے جراثیم ہیں، زہریلے جراثیم پائے جا رہے ہیں۔ نادان تیرے تھوک کا حال یہ ہے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب پاک کو دیکھ، سانپ کے زہر پر لگ رہا ہے تو سانپ کا زہر ختم ہو رہا ہے، حضرت ابوبکر صدیق صحت مند ہو رہے ہیں۔ یہی وہ لعاب شریف نبی کا تھا کہ جب کنویں میں ڈال دیے تھے تو کنواں کا پانی میٹھا ہو گیا تھا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ جس سے کھاری کنویں شیریں جا بنے اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ اللہ اللہ، نبی کا یہ لعاب شریف ہے۔ لعاب کی بات آ گئی تو بتا دوں تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے۔ واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے، جو لوگ کبھی کبھی ذہن و فکر دے دیا کرتے ہیں جیسے نبی ہیں ایسے معاذ اللہ انسان میں ہوں۔ تو اپنی صورت ذرا آئینہ میں دیکھ لے، تو کس طرح سے ہے نادان۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے تو اپنی تمثیل دے رہا ہے، نبی کے لعاب پاک کا حال تو یہ ہے کہ حضرت علی کی آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ نبی کونین نے فرمایا علی قریب آ جاؤ، ان کی دکھتی ہی آنکھوں میں نبی کا لعاب شریف لگ جائے تو آنکھیں ٹھیک ہو جا رہی ہیں۔ ابو بکر کے قدم پاک پر لگ جائے تو زہر دور ہو رہا ہے۔ نبی کا لعاب شریف کنویں میں پڑ جائے تو کنواں کا پانی میٹھا ہو رہا ہے۔ نبی کا لعاب کہاں کہاں تو دیکھے گا۔ ایک صحابی ہیں، ان کا پاؤں ٹوٹ جاتا ہے، اپنے پاؤں کو پکڑے پکڑے چلے آ رہے ہیں۔ یا رسول اللہ میرا پاؤں ٹوٹ گیا ہے، کوئی پلاسٹر نہیں چڑھایا جا رہا ہے، کسی اسپتال میں نہیں بھیجا جا رہا ہے، مسیح دو عالم کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، شفا دینے والے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ یا رسول اللہ میرا پاؤں ٹوٹ گیا ہے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاؤں کو جوڑا، لعاب شریف لگا دیا، پاؤں ٹھیک ہو گیا۔ صحابی کہتے ہیں سب سے زیادہ میرے پاؤں میں اس میں طاقت آ گئی، دوسرے پاؤں سے زیادہ اس میں طاقت محسوس کرنے لگا۔ مولا
मौलाए कायनात फरमाते हैं मेरे उस आंख में सबसे ज्यादा रोशनी हो गई। मकाम बद्र में लड़ाई हो रही थी, एक सहाबी की आंख निकल आई है, आंख का ढीला लेकर के बारगाह रिसालत में हाजिर हुए। या रसूल अल्लाह, ये मेरी आंख निकल आई है। निकली हुई आंख को हॉस्पिटल में बैठाया जाता है, निकली हुई आंख के ताल्लुक से रोशनी बरकरार रहे या ना रहे कोई गारंटी डॉक्टर नहीं देता है, लेकिन नबी कौनैन उस निकली हुई आंख का ढेला लेकर के सहाबी के आंख के गढ़े में रख करके लुआब शरीफ लगा देते हैं। उनकी रोशनी बढ़ जाती है, वो और तेज देखने लगते हैं। नबी के लुआब को कहां कहां देखोगे? नबी कौनैन का लुआब आंख पर लगे आंखें रोशन हो जाएं, हड्डी पर लगे हड्डी दुरुस्त हो जाए, कुआं में जाए तो कुआं का पानी मीठा हो जाए, जहर पर पांव के लगे तो जहर दूर हो जाए। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआब शरीफ की बरकत का यह हाल है, तो सरापा वजूद का हाल क्या होगा? हाथों की बरकत का हाल क्या होगा? कदम नास की बरकत का हाल क्या होगा? नबी के मुकद्दस ज़बान की बरकत का हाल क्या होगा? इसीलिए तो आला हज़रत अज़ीम बरकत अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपका करीमाना हाल तो ये है कि शाफियो वाफी हो तुम और काफियो नाफी हो तुम, दर्द को कर दो दवा, तुम पे करो दुरूद, करो दुरूद। अपने नबी को कहां कहां देखोगे? ये सीरत तुम्हें नहीं दिखाई दे रही है, इस सीरत को तुम नहीं बयान कर पा रहे हो। तुम्हारे मुंह में दही जम जाता है जब नबी की सीरत बयान करने के लिए खड़े होते हो तो कहते हो नबी को इख्तियार होता तो अपनी बेटी फातिमा को क्यों कहते कि अमल करो जन्नत से, तुम्हें कोई नहीं बचाएगा जहन्नम से। नबी कौनैन ने ये क्यों फरमाया? नादान नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर फरमान पर जरा गौर कर और तज्जिया कर देख। तालीम उम्मत है, लगत काना लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना। तहकीक नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने अमल है। तुम जिस जिस तौर से जिंदगी गुजारोगे अपने उस जिंदगी के माहौल में नबी की मुकद्दस जिंदगी देखो। अगर तुम बचपन के माहौल में हो तो मक्का में अब्दुल मुत्तलिब, अबू तालिब के भतीजे हजरत अब्दुल्ला के शहजादे मोहम्मद रसूलुल्लाह के मुकद्दस बचपन मुलाहजा करो ताकि तुम्हारा बचपन मुकद्दस व साफ रहे। तुम तिजारत के माहौल में हो तो हजरत अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखो। तुम बीवी बच्चों में हो तो हजरत आयशा के शौहर पर निगाह डालो, हजरत खदीजा के शौहर पर निगाह डालो। अगर भूखे प्यासे हो तो पेट पर पत्थर बांधे हुए नबी की जिंदगी पढ़ लो। अगर दुश्मनों के नरगे में घिरे हो तो मकाम ताइफ में नबी की जिंदगी पढ़ लो। अगर फातिह की हैसियत पे तुम हो तो मक्का के फातिह पर निगाह डालो। अगर खजाने वाले मालदार हो तो नबी फरमाते हैं आयशा मैं चाहूं तो मेरे साथ सोने चांदी के पहाड़ चलाएं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुकद्दस जिंदगी का हर पहलू तुम देखते जाओ। नबी की मुकद्दस जिंदगी उम्मतियों के लिए नमूने अमल है। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना। तहकीक नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने अमल है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुकद्दस जिंदगी पाक को मुताला करते जाओ। मेरे सरकार गारे सोर में 3 दिन तक ठहरे हुए हैं। हम मेरे सरकार 3 दिन का जब अरसा गुजरा और मक्का वालों की चहल पहल, मक्का वालों की जुस्तजू तलाश ठंडी पड़ गई। यक्का दुक्का लोग तलाश कर रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपने गुलाम से कहा कि जाओ आज हमारे लिए रास्ते का खाना लेते आना और हमारे 2 सवारियों को लेते आना। 2 बड़ी अच्छी अच्छी ऊंटनियां आपके पास थी वो लाई गई। सवेरे सवेरे हजरत अस्मा खाना लेकर के आई, लेकिन तोशादान को बांधने के लिए कपड़ा भूल गई तो हजरत अस्मा ने अपने कमरबंद को फाड़ दिया। एक हिस्से पर कमरबंद लगा लिया और दूसरा कमरबंद का हिस्सा उससे खाने को बांध दिया। नबी कौनैन मुस्कुरा पड़े। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ए अस्मा तू 2 आधार बंद वाली है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनका लक़ब ये रख दिया। हजरत अस्मा खाना बांध देती हैं। मेरे आका फरमाते हैं अबू बकर सवारी कौन सी है? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह इरकब, मेरे सरकार सवार हो जाइए, ये सवारी है। सरकार फरमाते हैं नहीं, तुम इसकी कीमत कितनी अदा की हो ये बताओ। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैंने इतनी कीमत दी है। आका फरमाते हैं मुझसे उतनी कीमत ले लो। हजरत अबू बकर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह ये सब कुछ आपका है। ऐसे मोड़ पर मेरे सरकार कीमत दे करके सवारी पर सवार हो रहे हैं। ये आपस के लेन देन करने वालों जरा नबी की मुकद्दस सीरत को देखो, इतनी घनी ये इस तरह मोहब्बत है। आका और गुलाम का रिश्ता है।
حضرت ابوبکر صدیق کی سواری پر میرے سرکار بغیر قیمت کے سوار نہیں ہو رہے ہیں، نبی کونین سوار ہو جاتے ہیں۔ دونوں یار حضرت ابوبکر صدیق اور سرکار چل پڑے، اور حضرت ابوبکر کے غلام عبداللہ اریقت ان کو کہا جاتا ہے، وہ بھی چل پڑے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور آپ کے غلام ہیں فہیرہ، اور وہاں کے یہ ایک اور غلام چرواہے فہیرہ ہیں، اور غلام عبداللہ اریقت ہیں۔ یہ 4 نفری قافلہ اب مدینہ کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ عبداللہ اریقت کو اس لیے لے لیا گیا تھا کہ جس راستے سے مکہ مدینہ والے آتے تھے اور مکہ والے مدینہ جاتے تھے وہ عام راستہ تھا۔ اب یہ ہوا معاملہ کہ عام راستے پر چلا جائے تو مکہ کے لوگ تلاش کرنے کے لیے نکلیں گے، اس لیے کوئی اور راستہ چلا جائے جو چھپ چھپا کر کے مدینہ پہنچا جائے۔ عبداللہ نے کہا میں جانتا ہوں وہ راستہ، چنانچہ عبداللہ کو رہنمائی کے لیے سرکار نے لے لیا۔ اب وہ راستہ بتاتے ہوئے چل رہے ہیں، پہاڑ کی کھاڑیوں سے جا رہے ہیں، سمندر کے ساحلی علاقے سے جا رہے ہیں، جدہ کے کنارے سے گزر رہے ہیں، راستے کو چھوڑتے ہوئے میرے سرکار نکلتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک ایسے مقام پر اللہ کے رسول پہنچے، بڑی شدت کی دھوپ پڑ رہی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ 3 دن کا عرصہ گزر گیا تھا، ہم رات بھر چلتے رہے، دن بھر چلتے رہے، کہیں ہم ٹھہرے نہیں، کئی منزلیں ہم طے کر چکے۔ میں نے احساس کیا کہ میرے سرکار کو بڑی تکلیف ہوئی ہے، نہ رات کو میرے آقا آرام کیے ہیں نہ دن میں، ہر دم چلتے رہے۔ اس لیے ایک پہاڑ دکھائی دیا، اس پہاڑ کا سایہ پھیلا ہوا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں میں اس پہاڑ کے سائے کے نیچے گیا اور میں نے جھاڑو لگایا، چادر بچھا دی اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اب آپ یہیں آرام فرمائیں۔ میرے سرکار آرام فرمانے لگے، تب تک آپ دیکھتے ہیں حضرت ابوبکر کی ایک چرواہا اپنی بکریوں کو لے کر کے آ رہا ہے۔ جب یہ چرواہا بکریوں کو لے کر کے قریب پہنچا تو حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں میں گیا اور میں نے چرواہے سے پوچھا تیرا مالک کون ہے، یہ کس کی بکریاں ہیں؟ اس نے اپنے مالک کا نام بتایا تو میں اس کے مالک کو جانتا تھا۔ میں نے اس چرواہے سے کہا میں تیرے مالک کو جانتا ہوں، کیا تو دودھ دے سکتا ہے؟ اس نے کہا آپ لے لیں دودھ۔ چنانچہ بکریوں کا دودھ دہا اور دو کر کے میں نے اس کو وہیں گرم کیا اور پھر میں نے سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا، میرے سرکار یہ دودھ لایا ہوں، آپ نوش فرما لیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا۔ اس کے بعد وہاں سے پھر میرے سرکار چلے، کئی منزلیں چلنے کے بعد پھر ایک میدان آیا، اس میدان میں ایک خیمہ تھا، ایک باوقار خاتون اپنے خیمے کے دروازے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول حضرت ابوبکر اور یہ دونوں آدمی چاروں پہنچ گئے، سرکار اپنی اونٹنی سے اتر پڑے، حضرت ابوبکر اترے۔ انہوں نے اترنے کے بعد عورت سے پوچھا تمہارے پاس کچھ کھجوریں ہیں جو بیچ سکتی ہو، کھانے پینے کی کوئی چیز ہے جو بیچ سکتی ہو؟ خاتون نے کہا میرا گھر خالی ہے، یہی خیمہ ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس خیمے کے ایک کونے میں ایک دبلی پتلی بکری کھڑی ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کیا تم اس بکری سے دودھ نکالنے کی اجازت دیتی ہو؟ یہ بکری تمہاری یہاں کیوں کھڑی ہے؟ بوڑھی عورت نے کہا یہ بکری بڑی کمزور ہو گئی ہے اور بکریوں کے ساتھ چرنے کے لیے نہیں جا سکی تو ایک خیمے کے ایک کونے میں کھڑی ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں لاؤ اس کو قریب لاؤ۔ جب بکری قریب کی جاتی ہے تو سرکار نے نبوت والا ہاتھ اس کے تھن پر لگا دیا۔ نبی کا ہاتھ لگنا تھا کہ تھن دودھ سے بھر جاتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں لاؤ پیالہ لاؤ، پیالہ دے دیا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایک بڑا برتن لاؤ، بڑا برتن لایا جاتا ہے۔ بڑے برتن میں دودھ آپ نے نکالا، برتن بھر گیا۔ سرکار فرماتے ہیں سب پی لو، یہ تینوں پیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس خاتون کو بھی دے دو، خاتون نے بھی پی لیا۔ سرکار فرماتے ہیں اب دوسرا برتن لاؤ، دوسرا برتن دیا، اس میں بھی دودھ نکال دیا۔ سرکار نے فرمایا اس کو رکھ لو، اور آخر میں سرکار پیتے ہیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں قوم کا خادم اور قوم کو کھلانے والا وہ آخر میں کھایا پیا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر وہاں سے چلنے لگے۔ وہ کون خاتون تھی؟ ان کا نام ام معبد ہے، ان کے شوہر کا نام ابو معبد تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کے شوہر آ گئے اور جب آ کر کے خیمے میں دیکھتے ہیں تو برتن دودھ سے بھرا ہوا ہے۔ اپنی بیوی سے پوچھا یہ دودھ سے برتن کیسے بھرا ہوا ہے؟ بیوی نے بتایا کہ 4 لوگ آئے تھے، اس میں ایک اتنے حسین و جمیل خوبصورت تھے، ان کی گفتگو بڑی اچھی لگ رہی تھی، ان کے آنے سے یہ برکت ہوئی۔ انہوں نے اپنا ہاتھ اس بکری کے تھن پر لگا دیا تو بکری کا تھن دودھ سے بھر گیا اور انہوں نے ہمیں بھی پلایا، اپنے ساتھیوں کو پلایا، دوسرا برتن بھر دیا اور بھر کر کے دے دیا ہے۔
وہ بڑے مبارک تھے، بڑے حسین و جمیل تھے. بڑا لمبا تعریفی خطبہ معبد نے اپنے شوہر کے سامنے پڑھا. ان کے شوہر نے کہا اے کاش اگر میں ہوتا تو میں بھی انہی کے ساتھ چل پڑتا، میں یہاں نہ ٹھہرتا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب چلے جا رہے ہیں، لیکن یہی معبد کو دیکھو. تھوڑے روز کے بعد معبد اور ان کے شوہر اپنے بکریوں کو لے کر کے یہ سب بھی مدینہ چلے گئے اور اپنی بکریوں کو رکھے ہوئے تھے. اتنی برکت ان بکریوں میں ہو گئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے سے کہ معبد کی ہر بکری دودھ دینے لگی. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے معبد کہا کرتی تھی کہ یہ جو برکت سب ہم کو ملا مبارک ایک آئے تھے. معبد نے سرکار کو مبارک کہنا شروع کر دیا تھا. مبارک آئے تھے ان سے ساری برکتیں ہیں. معبد کا لڑکا ایک روز حضرت ابو بکر صدیق کو مدینہ میں جاتے ہوئے دیکھ لیا. اپنی ماں سے کہا اے ماں وہ دیکھو جا رہے ہیں جو نا وہ مبارک جو ہمارے گھر آئے تھے بکری کا دودھ نکالے تھے ان کے ساتھ میں تھے کہ نہیں تھے. تب تک ماں نے دیکھا کہا بیٹا جاؤ ان کو بلا لاؤ. معبد کا لڑکا دوڑا دوڑا گیا. چلیے آپ کو میری ماں بلا رہی ہیں. حضرت ابو بکر صدیق پلٹ پڑے. آپ نے بھی دیکھ لیا. انہوں نے کہا آپ نے مجھے پہچانا؟ ہاں میں نے پہچان لیا. آپ کے ساتھ وہ کون تھے جنہوں نے بکری کے تھن پر ہاتھ لگا دیا تھا تو میرا گھر دودھ سے بھر گیا تھا؟ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں تمہیں ابھی نہیں پتا چلا وہ نبی اللہ تھے. معبد اور ابو معبد نے کہا ہمیں بھی ان کی بارگاہ میں لے کر چلو. یہ سب کے سب حاضر ہو کر کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول نے معبد کو بڑا انعام و اکرام عطا فرمایا. اے معبد تو نے ہمیں دودھ پلایا تھا، اپنی بکری سے دودھ نکالنے کی اجازت دی تھی، نبی انعام و اکرام سے نواز رہے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں جس رسول کو تم ہر مقام پر مجبور محض ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو اور مسلمانوں کے ایمان کو برباد کر رہے ہو کہ تاکہ رسول کی محبت ان کے سینے سے نکل جائے، ذرا معبد کا واقعہ تم پڑھ لو. یہ مختار کا کام ہوگا کہ مجبور کا کام ہوگا؟ یہ صاحب اختیار کا کام ہوگا کہ مجبور کا کام ہوگا؟ بکری کے تھن پر ہاتھ لگ جائے تو بکری کا تھن دودھ سے بھر جائے. اب ہاتھ کی بات آ گئی تو بھی عرض کرتا چلو یہی مقدس نبی کا ہاتھ ہے. بکری کے تھن سے لگ جائے تو بکری کا تھن دودھ سے بھر جائے. نبی کا ہاتھ کھجور کے ٹہنی سے لگ جائے تو کھجور کی ٹہنی ہری ہو جائے. نبی کا ہاتھ درخت میں لگ جائے تو درخت پھل دینے لگے. نبی کونین کا ہاتھ کھجور کی ٹہنی پر لگے تو تلوار بن جائے. نبی کونین کا مقدس یہی ہاتھ پانی میں پیالے کے چلا جائے تو پانی کا فوارہ جاری ہو جائے. نبی کا یہی مقدس ہاتھ چہرے پر لگ جائے تو چہرہ روشن ہو جائے. نبی کونین کا یہی مقدس ہاتھ کسی کے سر پر آ جائے تو سر مہکنے لگے. نبی کونین کا یہی مقدس ہاتھ اپنے ہاتھ سے کسی کو دے دیں تو پھر اس کی جھولی سے وہ سامان نہیں ختم ہو رہا ہے. نبی کے مقدس ہاتھ کو کہاں کہاں دیکھو گے؟ یہی نبی کا مقدس ہاتھ ہے. جب اٹھی ہیں انگلیاں تو سورج پلٹا ہے، جب اٹھی ہیں انگلی تو چاند دو ٹکڑے ہوا ہے. اسی طرف تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اشارہ فرماتے ہیں کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے اور چاند اشارے سے ہو چاک اور اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کہاں کہاں دیکھو گے؟ نبی کا ہاتھ بکری کے تھن سے لگ جائے تو تھن دودھ سے بھر جا رہا ہے. میرے سرکار چلے جا رہے ہیں. اطلاع میرے سرکار نے بھجوا دی مدینہ شریف میں اپنے دیوانوں کو. مدینہ کے دیوانے نکل آئے ہیں. نبی آ رہے ہیں مدینہ میں، رحمت للعالمین آ رہے ہیں مدینہ میں، بشیر و نذیر آ رہے ہیں مدینہ میں، طٰہٰ یاسین آ رہے ہیں مدینہ میں. میرے سرکار مدینہ شریف 12 روز چل کر کے مکہ سے تم مدینہ پہنچے. 12 ربیع الاول شریف کی تاریخ تھی، دوشنبے کا دن تھا. مقام قبا پر ظہر کے وقت اللہ کے رسول قیام فرما ہو جاتے ہیں. مدینہ والوں کا طریقہ کیا تھا؟ جب سے ان کو اطلاع ملی تھی کہ نبی مکہ سے آ رہے ہیں تو
دیکھنے کے لیے سب بے قرار ہو گئے. بچیاں گیت گایا کرتی تھی, بچے مدینہ کی گلیوں میں گھوما کرتے تھے, جشن مناتے تھے. عورتیں مرد اپنے مکانوں کے چھتوں پر چڑھ جاتے تھے, دیکھتے تھے. یہ مسلم شریف میں سرکار کی حدیث ہے. اس طرح سے سرکار کی آمد کا وہ جشن کے ساتھ انتظار کر رہے تھے. مدینہ شریف میں انصار گھرانے کی اور نجار قبیلے کی لڑکیاں راستے پر نکل کر کے آتی تھی اور یہ گیت گایا کرتی تھی, ہم ہیں لڑکیاں نجار کے علی گھرانے کی, اور خوشی ہم کو ہے نبی کے تشریف لانے کی. اللہ اللہ, نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جلوہ افروز ہو رہے ہیں. نبی کونین تشریف فرما ہو رہے ہیں. مقام قبا میں نبی ٹھہرے ہیں. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم قبا کے مقام پر ٹھہرے. مسجد تعمیر کی جاتی ہے. مدینہ طیبہ کی یہ پہلی مسجد ہے جہاں میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا. آج بھی حجاج کرام جب حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو مسجد قبا میں 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں. بڑا ثواب ہے مسجد قبا میں نماز پڑھنے پر. سب سے زیادہ ثواب حرم شریف میں نماز پڑھنے پر ہے. پھر مدینہ شریف میں سرکار کی مسجد میں نماز پڑھنے پر ہے. مسجد نبوی کے بعد جس مسجد میں سب سے زیادہ ثواب ہے وہ مسجد قبا ہے. قبا کی مسجد ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس کو تعمیر کروایا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں. اللہ اللہ, مدینہ طیبہ والوں کو پتا چل گیا. اب میرے سرکار, روایتوں میں بات آتی ہے کہ وہاں پر سرکار 14 دن غالباً ٹھہرے اور اس کے بعد میرے آقا وہاں سے مدینہ تشریف لے جانے لگے. جب سرکار مدینہ پہنچنے والے ہیں تو مدینہ والے کے خوشیوں کی انتہا نہ رہی. اللہ اکبر, جب میرے آقا مدینہ میں جلوہ افروز ہوئے ہیں تو سرکار کے جلوہ افروز ہونے سے مدینہ والوں کے گھر گھر کا عالم یہ تھا اور کیفیت یہ تھی پیارے کی گھر گھر میں روشنی پھیل گئی ہے. پورا مدینہ خوشبو نبی سے مہک رہا ہے. پورے مدینہ میں چہل بہل ہے. نبی آئے ہوئے ہیں. بچے خوشیوں کے مارے جھوم رہے ہیں. نبی آئے ہوئے ہیں. ماں کی گود میں بچے مچل جاتے ہیں. نبی کو دیکھ لو, آئے ہوئے ہیں. عورتیں اپنے مکانوں کے اندر سے جھانک رہی ہیں. نبی آئے ہوئے ہیں. وہ رسول کا کون سا چہرہ ہے جس پر سب قربان ہونے کے لیے تیار ہیں. سنیات کی وادی سے کون طلوع ہو گئے ہیں. نبی کو دیکھنے کے لیے سب باہر نکلے ہوئے ہیں. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ کی سرزمین پر پہنچ رہے ہیں. گھر گھر میں اجالا پھیل رہا ہے. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ رہے ہیں. گھر گھر میں روشنی پھیل رہی ہے. سارے لوگ خوشی کے مارے سما نہیں رہے ہیں. اللہ کے رسول کی سواری کو گھیر لیا جاتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق کی طرف سب بڑھے تو ابوبکر نے کہا یہ میرے آقا ہیں. اب کوئی سواری کے آگے چل رہا ہے, کوئی دائیں چل رہا ہے, کوئی پیچھے چل رہا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اچھا جب نبی مدینہ میں گئے تو کوئی نعرہ لگایا گیا کہ نہیں؟ نبی مدینہ میں گئے تو مدینہ والوں نے استقبال میں کچھ کہا کہ نہیں کہا؟ جب نبی مدینہ طیبہ میں پہنچے ہیں تو استقبال کرنے والوں نے نبی کا استقبال کس انداز سے کیا تھا؟ تاریخ کا حوالہ پیش کرو. تمہاری ماں نے دودھ پلایا ہے تو مطالعے میں وسعت پیدا کرو. اپنے مسلمانوں کا ایمان برباد مت کرو. تمہیں علم کی ہوا بھی نہیں لگی ہے. ان نجدی مولویوں کو یہ رسول کی سیرت بیان کرنے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. مسلمانوں کا ایمان تباہ و برباد کرتے ہیں. سن, نبی جب مدینہ میں پہنچے ہیں تو مدینہ طیبہ میں نبی کا استقبال اس طرح سے ہو رہا ہے. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب شکر علینا مدى للہ داعی. اللہ اللہ, ان اشعار سے نبی کا استقبال مدینہ والے کر رہے ہیں. یہ اشعار بخاری میں نوٹ کیا گیا ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے. بخاری پڑھتے ہو, بے عشق رسالت جو پڑھتا ہے بخاری اس کو آتا ہے بخار, بخاری نہیں آتی. نبی کی سیرت بیان کر رہے ہو, مسلمانوں کے ایمان کو تباہ و برباد کر دیا. ان دجالوں نے سیرت رسول پیش کر رہے ہیں. جہاں پر دیکھو وہی نبی کی ذات کو محو اعتراض بنائے ہیں. نبی کے اندر یہ کمی ہے, نبی کے اندر
اندر وہ کمی ہے، یا رسول اللہ کہہ کر نہیں پکارنا چاہیے، ان کو علم غیب نہیں ہے، وہ صاحب اختیار نہیں ہے، کھڑے ہو کر ان پر سلام نہیں پڑھنا چاہیے، کثرت سے درود نہیں پڑھنا چاہیے حرام خور کہیں کے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہی سیرت ہے، خدا کی قسم نبی کی سیرت تو یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میری زندگی کا تقاضا تو یہ ہے کہ النظر الی وجہ رسول اللہ، میں ہردم سرکار کا چہرہ دیکھا کروں، یہی میری زندگی کا شیوا ہے، ہردم رسول کی زیارت کرو، یہی میری زندگی کا شیوا ہے، صبح دیکھتا رہو، شام دیکھتا رہو، خلوت میں بھی نبی کے تصور میں رہو، جلوت میں بھی نبی کے تصور میں رہو، میدان میں رہو تو نبی کے تصور میں رہو، بیابان میں رہو تو نبی کے خیال میں رہو، ہردم اپنے آقا کا خیال ہمارے دل میں آتا رہے۔ مدینہ والوں نے کیسا استقبال کیا ہے، یہ مدینہ والے استقبال کر رہے ہیں، نبی جلوہ افروز ہو رہے ہیں، ہر کوئی چاہ رہا ہے سرکار میرے دروازے پر ٹھہر جائیں، میرے مکان پر ٹھہر جائیں، میرے سرکار چلے جا رہے ہیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا میری سواری کو راستہ دے دو، چھوڑ دو، یہ جہاں ٹھہرے گی وہی میں اتر جاؤں گا۔ اللہ اللہ، اب ذرا دیکھو اختیار رسول اور علم غیب رسول، سیرت رسول دیکھو، ہجرت رسول دیکھو۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں راستہ دے دو میری سواری کو، جہاں یہ ٹھہرے گی وہیں میں اتر جاؤں گا۔ اچھا اب سرکار کی سواری کہاں ٹھہر رہی ہے، تھوڑا سا ذہن آپ تاریخ میں اور لے کر کے چلائیں۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جب حکومت تھی ساری دنیا پر، تو ایک مرتبہ ہوا کو آپ نے حکم دیا کہ ہوا میرے تخت کو اڑا کر کے لے کر چل، میں کعبہ کی زیارت کروں گا جہاں کعبہ ہے۔ چنانچہ ہوا نے آپ کے تخت کو اڑایا، سارے لشکری آئے، کعبہ کی زیارت کیا۔ اس وقت کعبہ کعبہ تھا، کعبہ کئی حیثیت سے رہا ہے۔ آج تو خانے کعبہ کو ہم خانے کعبہ کی شکل میں دیکھ رہے ہیں، لیکن حضرت آدم نے جب تعمیر کیا تو اور کعبہ تھا، اور لوگ تعمیر کرتے رہے اور کعبہ تھا۔ آج جو کعبہ ہم دیکھ رہے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تعمیر کردہ نقشے پر ہے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم آئے کہ یہ بیت اللہ ہے، آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا، اس کے بعد ہوا کو حکم دیا ہوا میرے تخت کو لے کر کے چل، ہوا تخت کو لے کر کے چلی، اور جیسے ہوا مدینہ شریف تخت کو لے کر کے پہنچی، آپ نے فرمایا کہ اے ہوا ٹھہر جا، آپ کا تخت اترا زمین پر، آپ اتر پڑے، اور اترنے کے بعد جہاں پر سرکار کا مقدس روضہ ہے اس جگہ کی زیارت حضرت سلیمان علیہ السلام کرنے لگے۔ آپ کے لشکریوں میں 400 عالم تھے، ان 400 عالموں نے بتایا کہ حضور یہ دیکھیے یہ جگہ ہے۔ اور دوسری بات بتائی جاتی ہے تبا بادشاہ کے لیے کہ یمن کا ایک بادشاہ تبا تھا، تبا بادشاہ بھی زیارت کرنے کے لیے گیا تھا، اور جب زیارت کرنے کے لیے تبا بادشاہ پہنچا اور اس کو پتا چلا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر نبی آخر الزماں قیام فرمائیں گے، تو تبا کے ساتھیوں میں 400 عالم تھے۔ ان 400 عالموں نے کہا کہ ہم یہیں پر رہنا چاہتے ہیں، سلطان ہمیں یہیں پر رہنے کے لیے اجازت دے دیجئے۔ چنانچہ تبا بادشاہ نے 400 مکانات تعمیر کرائے، اور 400 مکانات تعمیر کرانے کے بعد تبا نے 400 کنیزوں کے ساتھ ان عالموں کی شادی کر دی، اور ایک مکان بنایا، اور بنانے کے بعد کہا یہ نسلاً بعد نسلین جو سب سے بڑے عالم ہیں ذمہ داری میں کیا جاتا ہے کہ نبی آخر الزماں کے لیے یہ مکان تعمیر کیا جا رہا ہے، یہ حجرہ ان کے لیے بنایا جا رہا ہے، یہ جگہ ان کے لیے خاص کی جا رہی ہے۔ اور تبا بادشاہ نے ایک خط لکھا، اور خط لکھنے کے بعد سب سے بڑے عالم کو دے دیا کہ آپ اس کو رکھے رہیے، پھر آپ وصیت کرتے رہیے گا نسلاً بعد نسلین۔ 1000 برس کا عرصہ گزر گیا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی زیارت کی مدینہ طیبہ کی جہاں سرکار کا روضہ ہے۔ انہوں نے اپنے لشکریوں سے بیان کیا تھا کہ یہاں نبی آخر الزماں کا قیام ہوگا، لشکریوں نے با احترام کیا تھا، تبا نے قیام کیا، یہاں نبی آخر الزماں کا قیام ہوگا، تو تبا نے ایک مکان بھی تعمیر کروایا، تبا نے مکان میں ذمہ داری میں دے دیا۔ 1000 برس کا عرصہ گزر گیا، میرے آقا تشریف لے جا رہے ہیں مدینہ طیبہ میں، فرماتے ہیں میری سواری کو چھوٹ دے دو، جہاں رکے گی جس مقام پر رکے گی وہیں میں ٹھہر جاؤں گا۔ سواری چلی جا رہی ہے، گویا سواری کو بھی معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان ہے۔ چنانچہ وہ مکان رسول کونین کا حضرت ایوب انصاری کے قبضہ میں تھا، نسلاً بعد نسل ان کے ہاتھ میں پہنچ گئی تھی وہ جگہ۔ چنانچہ جیسے سواری جاتی ہے حضرت ایوب انصاری کے دولت قدے پر رک جاتی ہے، میرے آقا تشریف فرما ہوتے ہیں۔ حضرت ایوب بہت خوش ہوئے کہ نبی آخر الزماں کا پہلا قدم مدینہ میں پڑا، تو میرے غریب خانے پر ان کا غریب خانہ کاشانہ
بن گیا، ان کا غریب خانہ دولت خانہ بن گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قیام فرما ہوئے تو اب دیکھو نبی نے کیا کیا، دیکھو رسول اللہ کے علم غیب کو، اس بات کو کیوں نہیں تم بیان کرتے ہو؟ لیکن یہ باتیں جب آتی ہیں تو جانتے ہو کیا کہہ کر گزر جاتے ہیں، یہ تو موضوع روایت ہے، جھوٹ روایت ہے، اس حدیث کا راوی تو ضعیف ہے، کمزور ہو گیا ہے، یہ باتیں تو نہیں پائی جا رہی ہیں۔ سبحانی صاحب نے تو فضیلت کے طور پر بیان کیا ہے، نادان کہیں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضیلت کی بات آئی تو تم راوی کو ضعیف دیکھ رہے ہو، رسول کے وقار کی بات آ رہی ہے تو حدیث کو ضعیف دیکھ رہے ہو، علماء کے تنقید تبصرہ اور محدثین کے تنقید تبصرہ کی بنیاد پر تم حدیث کو موضوع قرار دے دیتے ہو۔ محدثین تو کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے، محدثین تو کہہ رہے ہیں یہ بات، یہ حدیث حسن ہے، محدثین تو کہہ رہے ہیں اس کے راوی ثقہ ہیں، اور یہ جناب جی چند کتابیں پڑھ کر کے بول رہے ہیں نہیں یہ موضوع حدیث ہے، اس کو رسول کی سیرت میں نہیں بیان کرنا چاہیے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھو کیا کہا، میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں اے فلاں لاؤ میرا خط لاؤ جو طبا نے دیا ہے، چنانچہ خط لے کر کے سرکار کی بارگاہ میں پیش فرما دیتے ہیں، 1000 برس کا مکتوب رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہے، اور اللہ کے رسول مانگ رہے ہیں، کسی نے بتایا نہیں تھا یا رسول اللہ آپ کا مکتوب فلاں کے پاس ہے، نہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غیب ہے، اللہ کی عطا سے میرے سرکار اس بات کو جانتے ہیں، تبھی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ذہن و فکر دے گئے، نادان نبی کونین کے علم پاک پر تو بحث کیوں کرتا رہتا ہے؟ ارے نبی کے علم پاک اور غیب کا حال تو یہ ہے کہ جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو درود، تم پہ کرو درود۔ اللہ اللہ، آقا کریم مدینہ طیبہ میں قیام فرما ہوتے ہیں، میرے سرکار مدینہ طیبہ میں ٹھہرتے ہیں، لوگ آ رہے ہیں اسلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں نبی کونین کی زیارت کر رہے ہیں۔ ایک بات اور عرض کرتا چلوں، وہ بات رہ گئی ہے ضمناً تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو جائے۔ میرے سرکار جب ہجرت فرما کر کے راستے میں آ رہے تھے تو ایک واقعہ اور پیش آیا تھا، وہ واقعہ یہ تھا کہ مکہ والوں نے جب اعلان انعام کا کر دیا تھا تو انعام حاصل کرنے کے لیے ایک سراقہ نام کے بہت بڑے پہلوان تھے، وہ بھی اپنی سواری پر سوار ہو کر کے چل پڑے، میں رسول اللہ کو تلاش لوں گا۔ چنانچہ ان سے کسی نے بتا دیا تھا کہ دیکھو جو راستہ مکہ سے مدینہ گیا ہے اور مدینہ طیبہ سے مکہ گیا ہے، اس عام راستے کو چھوڑ کر کے ہماری نگاہ نے دیکھا ہے کہ 3-4 آدمی ادھر سے اونٹنی پر سوار ہو کر کے اور نکل رہے تھے۔ سراقہ نے فوراً اشارے سے منع کر دیا، چپ ہو جاؤ، اس لیے کہ اس وقت انعام کی لالچ تھی کہ اور لوگ سن لیں گے تو سب تلاشنے کے لیے اسی راستے پر بھاگیں گے۔ چنانچہ سراقہ اپنے مکان کے پیچھے حصے سے نکلے اور اپنے غلام سے کہتے ہیں کہ لے جا میرے گھوڑے کو فلاں جگہ پر پہاڑ کے پاس کر آ۔ چنانچہ پہاڑ کے پاس غلام لے کر کے گھوڑے کو کر دیتا ہے، سراقہ گئے، اس گھوڑے سوار ہو گئے اور سوار ہو کر کے اسی راستے پر جو نشیبی علاقے سے راستہ گیا ہوا تھا، جدھر سے پانی جمع ہوتا تھا، پہاڑی کے اسی پیچھے پیچھے حصے سے نکلتے ہوئے اسی راستے پر یہ بھی چلے جا رہے ہیں۔ تھوڑی دور جیسے گئے تب تک سرکار کو دیکھ لیا۔ حضرت ابوبکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے آہٹ سے لگ رہا ہے کہ پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ اب آپ کی نگاہ جب دیکھتی ہے تو آپ نے کہا یا رسول اللہ کوئی مکہ کا بڑا شہسوار معلوم ہوتا ہے۔ آپ حضرت سراقہ کا بیان سنو، حضرت سراقہ کہتے ہیں کہ جب میں ابو بکر اور سرکار کے قریب پہنچا، بالکل قریب پہنچ گیا تھا، تو ابو بکر تو مجھے مڑ مڑ کر کے دیکھتے تھے لیکن سرکار نے میری طرف نہیں دیکھا۔ میں نے سن لیا سرکار قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اتنے قریب میں پہنچ گیا۔ جیسے میں قریب پہنچا اور میری نیت یہ ہوئی کہ میں ان پر حملہ کروں تو میں نے تیر نکالا فال کا، تو اس پر لکھا ہوا تھا کہ یہ کام کرنا
کرنا بہتر نہیں ہے، تم ان پر کامیابی نہیں پا سکو گے۔ پہلے عرب لوگوں کا دستور یہ تھا کہ جب وہ کسی کام کے لیے جاتے تھے تو اپنی ترکش میں تیر رکھتے تھے، کئی تیر رکھتے تھے، جس میں سے ایک تیر پر لکھ دیتے تھے کہ یہ کام ہوگا اور دوسرے پر لکھتے تھے یہ کام رب کے حکم سے نہیں ہوگا، وہ دونوں رکھ لیتے تھے۔ اب جب کوئی کام کرنا چاہتے تو نکالتے تھے، دونوں تیروں میں سے جو تیر نکل جاتا اس پر عمل کرتے، اور اگر تیسرا تیر نکلتا تو جب تک یہ دونوں تیروں میں سے کوئی نہیں نکلتا نکالتے رہتے تھے۔ چنانچہ سراقہ نے بھی اپنی ترکش میں 2 تیر رکھا تھا، تم کامیابی پاؤ گے ان پر کہ نہیں؟ ایک پر لکھا تھا کامیابی پاؤ گے اور دوسرے پر لکھے تھا نہیں کامیابی پاؤ گے۔ تو جب انہوں نے تیر نکالا تو وہی تیر نکلا جس پر لکھا تھا کہ تم ان پر کامیابی نہیں پاؤ گے۔ سراقہ کہتے ہیں تب تک میرا گھوڑا بدکا اور اچانک میں زمین پر گرا، گھوڑا بھی دھسنے لگا، میں بھی دھسنے لگا، میں چلایا، تب تک میرے گھوڑے کی رفتار، میرے گھوڑے کا دھسنا کم ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کو دیکھو، جب حضرت ابوبکر صدیق کی نگاہ پڑی تھی اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ شہسوار بالکل ہم پر کمند ڈالنا چاہتا ہے، تو نبی کونین ارشاد فرماتے ہیں یا ارض خذیہ، اے زمین سراقہ کو پکڑ لے۔ نبی کا فرمان جاری ہونا تھا، زمین پکڑ رہی ہے سراقہ کو۔ جس رسول کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مکہ میں رات کی تاریکی میں وہ اپنے وطن کو چھوڑ کر کے مدینہ کی طرف چل رہے ہیں، وہی اللہ کے رسول زمین کو حکم دے رہے ہیں زمین سراقہ کو پکڑ لے۔ سراقہ کے گھوڑے کو زمین نے پکڑ لیا، 3 دفعہ اس طرح کا واقعہ ہوا تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اے سراقہ یہ کام کیا تو کر رہا ہے؟ کیا جس کی زلفوں کا اسیر بن کر کے تجھے جینا مقدر ہے، جس کے قدموں میں تیری زندگی گزرے گی، کیوں تو جنگ کر رہا ہے اپنی تقدیر سے؟ سراقہ نے کہا اب میں آپ پر حملہ نہیں کروں گا، لیکن میں آپ کو کچھ دے دوں، کھانے پینے کی چیز لے لے۔ محبت ہو گئی سراقہ کو۔ میرے سرکار نے فرمایا نہیں مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو سراقہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم کو امن و امان لکھ کر کے دے دیجیے۔ اللہ کے رسول نے حضرت ابوبکر سے فرمایا کہ سراقہ کو ایک چمڑے کے ٹکڑے پر لکھ کر کے امن و امان دے دو۔ چنانچہ امن و امان لکھ کر کے حضرت ابوبکر نے سراقہ کو دے دیا۔ سراقہ جب چلنے لگے تو سرکار نے فرمایا آخر تم آئے کیوں تھے؟ کہا عرب کے لوگوں نے یا رسول اللہ تمام آپ کے دشمنوں نے کہا تھا کہ سرخ 100 اونٹنیاں انعام دی جائیں گی، انعام کی لالچ میں آیا تھا۔ اللہ کے رسول مسکراتے ہوئے فرماتے ہیں اے سراقہ میں تیرے ہاتھ میں سونے کا کنگن دیکھ رہا ہوں، تو مجھے گرفتار کرنے کے لیے آیا ہے، لیکن جب تو میرے قدموں میں آئے گا تو تیرے ہاتھ میں سونے کا کنگن دیکھ رہا ہوں۔ سراقہ یہ خوشخبری لے کر چلے جاتے ہیں اور چند دن کے بعد مدینہ طیبہ میں حاضر ہو کر کے وہ خود کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہی حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جب دور فاروقی آیا، حضرت فاروق اعظم کی خلافت کا دور، تو بہت بیمار ہو گئے، اتنے بیمار ہوئے کہ تمام رشتہ دار گھر والے سب ان کے سرہانے جمع ہو گئے، ان کی آنکھیں پتھرا گئیں، زبان ان کی حلق میں بیٹھ رہی ہے، لب پر پپڑیاں پیدا ہو گئی ہیں، لوگ رونے لگے۔ تب تک بڑی مشکل سے پوری طاقت کو جمع کر کے آپ نے اپنی آنکھوں کو کھولا، کہا میرے سرہانے کیوں رو رہے ہو؟ لوگوں نے کہا، رشتہ داروں نے کہا آپ کے جانکنے کا وقت ہے، ہم کو آپ کی بیماری سے ایسا لگ رہا ہے کہ اب آپ چند منٹ کے لیے ہیں۔ حضرت سراقہ کا ایمان ملاحظہ فرمائیے۔ انہوں نے کہا اے میرے رشتہ داروں، میرے سرہانے جمع ہونے والے سن لو، مجھے ابھی موت نہیں آئے گی، میں مروں گا نہیں، اس یقین کے ساتھ ایسے مرض میں حضرت سراقہ بول رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا سراقہ وجہ کیا ہے؟ کہا دیکھو میں جب اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آپ کو گرفتار کرنے کے لیے ہجرت کے موقع پر حاضر ہوا تھا تو رسول اللہ نے میرے لیے فرمایا تھا سورہ تیرے ہاتھوں میں سونے کا کنگن کسرا کا دیکھ رہا ہوں، اور جب تک میرے ہاتھ میں سونے کا کنگن نہیں آئے گا میری موت نہیں ہوگی، سب کچھ بدل جائے رسول کا فرمان نہیں بدل سکتا ہے، اس لیے ابھی مجھے موت نہیں آ سکتی ہے۔ رسول کے فرمان پر سراقہ کا عقیدہ ملاحظہ فرماؤ، انہیں یقین ہے کہ موت ابھی نہیں آئے گی، اس لیے کہ رسول اللہ کا فرمان ابھی پورا نہیں ہوا ہے۔ حضرت سراقہ کا یہ ایمان و عقیدہ ہے۔ آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں اپنے رسول کی سیرت کہاں کہاں آپ دیکھیں گے، خدا کی قسم ایسے رسول کے امتی ہو جس رسول نے قیامت تک کی کسی چیز کو چھوڑا نہیں ہے جو بیان نہ کر دیا ہو۔ میرے آقا بیان فرماتے ہیں ایک ایسا دور آئے گا کہ لوگ اپنے رزق کے لیے مہینوں کا سفر گھنٹوں میں کریں گے دوسرے ملکوں کا، لیکن پھر بھی مطمئن نہیں رہیں گے۔ بتاؤ اپنے رزق کے لیے بھارت سے سعودیہ، بھارت سے شارجہ، بھارت سے امریکہ افریقہ جہاز کے ذریعہ سے جا رہے ہو کہ نہیں؟
گی، پھر بھی روزی کمانے والا مطمئن نہیں رہتا ہے۔ نبی کونین ایک موقع پر ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ اپنے جوتوں کو خوب چمکائیں گے۔ بتاؤ اس وقت جوتے خوب چمکائے جا رہے ہیں کہ نہیں چمکائے جا رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جب قیامت قریب آئے گی تو لوگوں کے دروازوں پر پردے لٹکتے دکھائی دیں گے۔ بتاؤ دروازوں پر پردے لٹکائے جا رہے ہیں کہ نہیں لٹکائے جا رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جب قیامت قریب آئے گی تو عورتوں کی حکومت ہوگی، مال کی کثرت ہو جائے گی۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دولت حاصل کرنے کے لیے ملکوں میں بڑی عظیم جنگیں ہوں گی۔ بتاؤ یہ ملکوں کی جنگیں تمہارے سامنے ہیں کہ نہیں دولت حاصل کرنے کے لیے؟ یہ پٹرول اور تیل کا معاملہ کیا ہے؟ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کا سارا کاروبار لوہے کے ذریعہ سے ہوگا۔ بتاؤ لوہے کے ذریعہ سے کاروبار ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں تمہاری رانیں بولیں گی۔ بتاؤ ٹیلی فون کے ذریعہ اشارہ ہے کہ نہیں؟ اپنے پینٹ میں تم ٹیلی فون کو رکھے رہتے ہو، موبائل کو تو آواز آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ رسول اللہ نے کس چیز کو بیان نہیں فرما دیا ہے؟ میرے سرکار نے زندگی کا ہر شعبہ بیان فرما دیا، پھر بھی کہہ رہے ہو نبی نے یہ نہیں بتایا، نبی نے وہ نہیں بتایا۔ نبی فرما رہے ہیں بازاروں کی کثرت ہوگی، نبی فرما رہے ہیں ماں باپ کی نافرمانی کی جائے گی، نبی فرما رہے ہیں زنا ایسے ہو جائے گا جیسے جانور آپس میں رہتے ہیں، نبی فرما رہے ہیں شراب پانی کی طرح پی جائے گی، نبی فرما رہے ہیں عورتیں کپڑا پہنے ہوئے بھی ننگی دکھائی دیں گی۔ یہ سب نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ وہ صاحب آپ کے سامنے گزر رہا ہے کہ نہیں؟ یہ موٹی موٹی نشانیاں سامنے آ رہی ہیں کہ نہیں؟ کہاں کہاں سیرت رسول تم دیکھو گے؟ آؤ مدینہ طیبہ میں میرے سرکار تشریف فرما ہے۔ مکہ والوں کا پلان فیل ہو گیا، مکہ والے ہار گئے کہ محمد کو ہم نہیں پائے، محمد تو مدینہ میں پہنچ گئے۔ اب مکہ والے تیاری کرنے لگے کہ کسی بھی طرح سے محمد کا مقابلہ کیا جائے گا۔ ادھر تو مکہ میں تیاری ہو رہی ہے، ادھر مدینہ طیبہ میں رسول کے عشاقوں کی جماعت بڑھ رہی ہے۔ غلام آ رہا ہے وہ کلمہ پڑھ رہا ہے، عورتیں آ رہی ہیں وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، مرد آ رہے ہیں وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، بوڑھے آ رہے ہیں وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ یہودیوں نے جب دیکھا کہ اس طرح سے محمد کا دین عام ہوتا چلا جا رہا ہے اور لوگ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوتے چلے جا رہے ہیں تو وہ اپنے دل میں رنجش رکھنے لگے اور اسلام کے خلاف نت نئی باتیں وہ سوچنے لگے اور اسلام کو بٹانے کی کوششیں کرنے لگے۔ لیکن مدینہ طیبہ میں اسلام کا غلبہ ہو چکا تھا۔ کیسے کیسے لوگ مدینہ الرسول میں حاضر ہو کر کے اسلام لا رہے ہیں، ذرا دیکھو کس طرح سے اسلام پھیلتا چلا جا رہا ہے، ذرا دیکھو۔ ایک غلام تھے، وہ اپنے آقا سے آزادی حاصل کر لیتے ہیں غلامی سے، اور جب آزادی حاصل کیے تو ان کا چہرہ ایسا نہیں تھا جو خوبصورت ہو عربی جوانوں کی طرح سے۔ وہ جوانوں کے جس بھی انجمن میں جاتے تھے ہر جوان کہہ دیتا تھا یار تم اسود ہو۔ وہ کالے کیوں تھے اور کالے پن کی وجہ سے ان کو اسود کہا جاتا تھا۔ اسود کو کوئی اپنے قریب نہیں لے رہا تھا۔ اسود بہت مایوس ہو گئے۔ اسود نے ایک روز کہا کیا مجھے کوئی نہیں اپنے قریب آنے دے گا؟ کیا مجھے کوئی اپنی قربت میں نہیں لے گا؟ کسی نے کہہ دیا ہاں تم اگر قریب ہونا چاہتے ہو تو محمد رسول اللہ کا دربار ہے، ان کے قریب چلے جاؤ۔ چنانچہ اسود سرکار کی بارگاہ میں حاضر آئے۔ میرے آقا مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما ہے، اللہ کے رسول کے گرد صحابہ کی انجمن لگی ہوئی ہے۔ آقا کریم تشریف فرما ہے، یہ مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر کے ایک صحابی کو اشارہ کرتے ہیں، وہ باہر آئے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا میں اللہ کے نبی سے ملنا چاہتا ہوں، آؤ اللہ کے رسول سے ملاقات کر لو۔ جب وہ اندر گئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھنے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بھی کلمہ پیش فرمائیں، میں بھی کلمہ پڑھوں گا۔ چنانچہ میرے سرکار نے ان کو کلمہ پڑھایا اور اسلام میں داخل فرما لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جیسے کلمہ پڑھایا اسلام میں داخل ہوا، تب تک ہر بھی کھڑے ہو کر کے ان سے مل رہے ہیں، سلام و مصافحہ کر رہے ہیں، مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ اسود کو بڑی محبت ہو گئی کہ یہ پیار تو مجھے کسی انجمن میں نہیں ملا تھا، یہ محبت تو مجھے کسی انجمن میں نہیں ملی تھی۔ مدینہ میں اور گرد و نواح میں اور جہاں جہاں میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، لیکن کسی نے بھی اپنے غلام کو ایسی عزت نہیں دی ہے جو عزت محمد الرسول اللہ دے رہے ہیں اور ان کے ساتھی دے رہے ہیں۔ میرے سرکار نے چھوٹوں کو عزت دی ہے، بڑوں کو عزت دی ہے،
ہے، غریبوں کو عزت دی ہے، مساوات کا پیغام دیا ہے۔ آج نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے پیغمبر اسلام نے بتوں کو توڑا ہے، ہمارے معبودوں کو توڑا ہے، اس لیے ان کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ ہندوستان میں مسجد کی تعمیر کریں۔ یہ جملہ توگڑیا جی کہہ رہے ہیں۔ توگڑیا جی کو معلوم ہونا چاہیے کہ پیغمبر اسلام کے بت کے توڑنے کو تم دیکھ کر کے مسجدوں پر پابندی لگاؤ گے، پابندی نہیں لگے گی۔ پیغمبر اسلام نے بتوں کو توڑا، پیغمبر اسلام کے شیدائیوں نے بتوں کو توڑا۔ ہم مسلمان ہیں، ہم کسی پتھر کو خدا نہیں کہیں گے، ہم کسی درخت کو خدا نہیں کہیں گے، ہم کسی پتھر کو کبھی بھی کسی حالت میں کلمہ پڑھنے والا خدا نہیں تسلیم کرے گا۔ اگر تم پتھروں کو خدا تسلیم کر رہے ہو اور معبود مان رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ ہمارے معبودوں کو پیغمبر اسلام نے توڑا ہے، تو کل پیغمبر اسلام نے توڑا تھا۔ آج بھی دنیا میں مسلمان معبودان باطل کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تیار ہے۔ ان پتھروں کو توڑا گیا ہے اور توڑا جاتا رہے گا۔ ہمارا خدا ایک ہے جس کا پیغام اللہ کے رسول نے دیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ اتنے بڑے ظالم ہیں، نبی کی ہسٹری پر حملہ کر رہے ہیں، تو گڑیا جیسے پھکڑ لوگ نبی کونین کی ہسٹری نہیں پڑھ پائیں گے۔ ظالم تجھے نبی کی ہسٹری دیکھنا ہے تو دیکھ لے، رسول اللہ نے غلاموں کو کیسی زندگی عطا فرمائی ہے، نبی نے عورتوں کو کیسا درجہ عطا فرمایا ہے، رسول اللہ نے غلاموں کو کیسا وقار عطا فرمایا ہے۔ لوٹ لیا تھا دنیا کے لوگوں نے انسانیت کی شرافت کو، لوٹ لیا تھا دنیا کے لوگوں نے انسانیت کے تقدس کو۔ نبی کونین کا احسان ہے کہ ماں اور باپ اور بیٹے کا احترام سرکار نے بیان فرما دیا، چھوٹوں کو عزت سرکار نے دے دی ہے۔ اسلام کے قانون سے آج تم حکومت کر رہے ہو، اسلام کے قانون سے تمہیں کپڑا پہننے کا سلیقہ معلوم ہوا ہے، اسلام کے قانون سے تمہیں حکمرانی کا دستور معلوم ہوا ہے۔ اسلام کا قانون ہٹا دو، پھر اپنا قانون تم لاؤ، دیکھو تمہارا لباس پہننے کا معاملہ تو یہ تھا کہ آگے پیچھے رسی ہوتی تھی، دھول میں تم اٹے ہوتے تھے، لوکی تم بھی ہاتھ میں لیے رہتے تھے، چمٹا لے کر کے آگے بڑھتے تھے۔ اگر اقوام متحدہ میں اس شکل میں تم پہنچ جاؤ گے تو انسان نہیں کہے جاؤ گے، بلکہ بھارت کا بھوت تمہیں کہا جائے گا۔ تمہارا یہ لباس تھا، مذہب اسلام سے تم نے لباس پہننے کا سلیقہ لے لیا ہے اور مذہب اسلام کا سلیقہ لے کر کے باوقار دکھائی دے رہے ہو۔ آج سڑکوں پر درختیں جو لگائے جا رہے ہیں، یہ اسلامی حکمرانوں نے ذہن و فکر دیا ہے۔ ڈاک جو قائم کیے گئے ہیں، یہ اسلامی حکمرانوں نے ذہن و فکر دیا ہے۔ تمہاری حکومتوں کا جائزہ لیا جائے تو تمہاری قلعی کھل جائے گی کہ تم کیسے تھے۔ یہ تمہارے گھر کا راجہ داہر ہے جس نے اپنی سگی بہن ماں رانی سے شادی کی تھی۔ لاؤ مذہب اسلام کا قانون تم پیش کرتے ہو کہ مذہب اسلام نے عورتوں کا مذاق اڑایا ہے۔ نادان، دیکھ مذہب اسلام نے کتنی عزت عورتوں کو دی ہے۔ ماں کی حیثیت سے ماں کو عزت دیا، بیٹی کی حیثیت سے بیٹی کو عزت دیا، باپ کی حیثیت سے باپ کو عزت دیا، چھوٹے کی حیثیت سے چھوٹوں کو عزت دیا، بڑوں کی حیثیت سے بڑوں کو عزت دیا۔ نبی کونین کی بارگاہ میں غلام حاضر ہو کر کے اسلام قبول کر رہا ہے۔ نبی پیار پیش کر رہے ہیں، نبی محبت پیش کر رہے ہیں، وہی اسود ہیں، ہر طرح سے سرکار کی خدمت کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک روز اسود کے دل میں یہ بات آئی کہ میں نوجوان ہوں، میں کما سکتا ہوں، کاش میری شادی ہو جاتی تو میں شادی کے لطف سے بھی اندوز ہو جاتا، شادی کے لطف کو بھی حاصل کر لیتا۔ چنانچہ اسود نے چپ کے کئی قبیلوں میں پیغام شادی کا دیا۔ ہر قبیلے والے نے انکار کر دیا کہ اسود تمہارا دل تو ضرور محبت رسول کا مدینہ ہے، لیکن عرب کی کوئی لڑکی اسود تمہیں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تمہارا چہرہ اتنا خوبصورت نہیں ہے جو عربی زمانوں کا ہے، اس لیے عربی لڑکی تمہارے سے نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسود مجبور ہو گئے۔ اسود ایک روز سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سوچنے لگے کہ آقا ہر طرح کی عزت عطا فرما رہے ہیں، لاؤ شادی کے معاملے میں بھی میں اپنے آقا ہی سے عرض کروں۔ چنانچہ اسود گئے، نگاہیں جھکی ہوئی ہیں، جملے شرمیلے نکل رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، ایک ضرورت لے کر آیا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں کون سی ضرورت ہے اسود، کہو۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اتنا کہہ کر کے شرم سے خاموش ہو گئے۔ اللہ کے رسول کا دریائے کرم جوش پر آیا۔ آقا فرماتے ہیں اسود، چلے جاؤ قبیلے ثقیف کے سردار سے کہہ دو کہ وہ اپنی اکلوتی لڑکی کی شادی تمہارے ساتھ کر دے، یہ حکم ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اسود خوشی کے مارے پھولے نہیں سما رہے ہیں۔ اسود چلے جا رہے ہیں، قبیلے ثقیف کے سردار کے مکان پر پہنچے۔ انہوں نے دیکھا صحابی رسول آئے ہیں، بڑی عزت کی، بڑی خاطر و مدارت کی۔ عزت کرنے کے بعد کہتے ہیں بتاؤ کیسے آئے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول کا پیغام میں لے کر کے آیا ہوں، آپ کے بچی کے نام نکاح کا پیغام میں اپنے لیے لے کر کے آیا ہوں۔ اتنا کہہ کر کے وہ خاموش ہو گئے۔
گئے. قبیلے ثقیف کے سردار کی نگاہیں اٹھ پڑی. وہ سوچنے لگے اسبب ضرور ان کا سینہ محبت رسول کا مدینہ ہے، لیکن چہرے مہرے سے یہ ہماری بچی کے لائق نہیں ہے. ہماری بچی پورے خاندان میں سب سے زیادہ حسین و جمیل ہے. ہماری بیٹی اکلوتی بیٹی ہے. ہماری بیٹی لاڈو پیار میں پلی ہوئی ہے. اسبب کو ہم اپنی بیٹی نکاح میں دے دیں. وہ سوچ رہے ہیں، لیکن پھر ایک طرف سوچ رہے ہیں کہ رسول اللہ کا فرمان جاری ہوا ہے. ایک ایسے موڑ پر کھڑے ہوئے ہیں قبیلے ثقیف کے سردار کی اگر انکار کرتے ہیں تو ایمان کا جنازہ نکل جاتا ہے، اور اگر اپنی بچی کا نکاح کرتے ہیں تو پھر ان کی فطرت بول رہی ہے کہ بچی کی زندگی کا عیش مٹ جائے گا، بچی اپنی زندگی کے تئیں مطمئن نہیں ہو پائے گی. اسی شش و پنج میں وہ قبیلے ثقیف کے سردار کھڑے ہیں، کوئی جواب نہیں دیتے ہیں. حضرت اسود نے دیکھا کہ کوئی جواب نہیں مل رہا ہے تو وہاں سے چل پڑے. کہا ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، اپنے آقا سے کہہ دوں گا کہ یا رسول اللہ آپ کا پیغام میں نے سنا دیا. یا رسول اللہ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. چند قدم اسود کے جیسے ہٹے تھے تب تک پردے کی آڑ سے آواز آتی ہے جانے والے ٹھہر جاؤ، جانے والے ٹھہر جاؤ. یہ اس بچی کی آواز تھی جس بچی کا نام پیغام لے کر کے اسود آئے تھے. بچی کی آواز پھر اپنے باپ کی طرف گھوم جاتی ہے. میرے باپ آنے والے کو نہ دیکھو، رشتے نکاح منظور کر لو، بھیجنے والے کو دیکھو. اے میرے باپ آنے والا اگرچہ حسین و جمیل نہیں ہے مگر بھیجنے والا وہ ہے جس کے دروازے سے حسن کی خیرات بٹ رہی ہے. میرے ابا حضور میری شادی اسود سے کر دو. اگر عرب کی کسی لڑکی نے مجھے تانا دیا کہ تیرا دولہا خوبصورت نہیں ہے تو یہ کہنے میں فخر محسوس کروں گی. اے عرب کی حسیناؤ، تمہاری شادیاں تو تمہارے ماں باپ نے کی ہے مگر ہماری شادی رسول اللہ نے کیا ہے، سید المرسلین نے کیا ہے، بشیر و نذیر نے کیا ہے، طٰہٰ یاسین نے کیا ہے، رحمت للعالمین نے کیا ہے. تو جو رسول کو پسند ہے وہ ہمیں پسند ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق نبی کی مقدس زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں ارے سب کچھ رسول اللہ سے ملا ہے. خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم. خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم. جو ملا تم سے ملا، تم پہ کرو درود. جو ملا تم سے ملا، تم پہ کرو درود، کرو درود. اللہ اللہ. نبی کونین مدینہ طیبہ میں جلوہ فروز ہیں. اسلام بڑھ رہا ہے، اسلام کے ماننے والے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اسلام کا وقار بڑھتا چلا جا رہا ہے. ادھر مکہ والوں کو بڑی تشویش ہوئی، مکہ والوں کو بڑی فکر ہوئی. آج جب لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ مذہب اسلام جنگ کی دعوت دیتا ہے، اس پر میں تجزیہ کرتا چل رہا ہوں اور آپ کو جملے دے رہا ہوں، نوٹ کیجئے. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ جملے ہیں، آپ ذرا دیکھیے. پہلے اسلام نے کہیں بھی جنگ نہیں کی ہے، پہلے اسلام کے ماننے والوں نے کہیں جنگ نہیں تلوار اٹھائی ہے، بلکہ معاملہ یہ تھا، وہ معاملہ سامنے اس طرح سے ہوا کہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کچھ صحابہ کے اونٹ اور بکریاں چراگاہ میں تھے. ان چراگاہوں کو مکہ کے لوگ آئے، ان چراگاہوں میں سے اونٹ اور بکریوں کو لے کر کے چلے گئے، جبرن چھین لے گئے. اب بتاؤ پہل ظلم کی کس کی طرف سے ہو رہی ہے؟ پہل مکہ کے کافروں کی طرف سے ہوئی ہے. مسلمانوں کے مال کو انہوں نے چھینا ہے، بکریوں کو اونٹوں کو جو چراگاہوں میں چر رہے تھے زبردستی یہ ہانک لے گئے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، پہلی جنگ یہیں سے شروع ہوتی ہے، پہلا اختلاف یہیں سے ہوتا ہے. مسلمانوں کے مال پر حملہ کیا گیا، مسلمانوں کریا اونٹ اور گھوڑے جو چراگاہوں میں تھے سب کو یہ ہانک لے جاتے ہیں. مسلمانوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مکہ کے کچھ لوگ آ کر کے اس طرح سے کام کیے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا اچھا اس طرح سے کیا ہے؟ کہا ہاں. سرکار کو اطلاع دی گئی کہ ابو سفیان اپنا تجارتی قافلہ لے کر کے تجارت کرنے کے لیے گئے ہیں اور وہ واپس آ رہے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواباً صحابہ کو حکم دیا کہ ابو سفیان راستہ روکو، اور ابو سفیان کا تجارتی قافلہ آ رہا ہے، اس تجارتی قافلے کو روکو اور جانے نہ دیا جائے. چنانچہ لگ گئے لوگ کہ تجارتی قافلے کو روکا جائے. الٹا بیان کر دیا کرتے ہو کہ رسول اللہ نے سب سے پہلے سفیان کے تجارتی قافلے
को रोका था। क्यों रोका था, इसको क्यों नहीं बयान करते कि जब मुसलमानों की बकरियों को, ऊंटों को मक्का से लोग आए थे और जुल्मन चरागाह से हका ले गए थे, तो सरकार ने उसके दफा में अबू सुफियान जो तिजारती काफिला लेकर के आ रहे थे उनको रोकने के लिए हुक्म दिया था। अबू सुफियान को पता चल गया कि मदीना से मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमारे तिजारती काफिला को रोकने की कोशिश करवाई है, आदमियों को लगा दिया है। चुनांचे अबू सुफियान दूसरे रास्ते से निकल गए मक्का, और जब मक्का जाकर के पहुंचे तो उन्होंने बताया कि हम दूसरे रास्ते से आ गए हैं। अब मक्का वालों ने कहा हम चल करके उनसे तैयारी करेंगे और हम उनसे लड़ाई करेंगे, कत्लो कताल करेंगे। वो हमारे तिजारती काफिला को क्यों रोक रहे थे? अब फिर देखो मक्का वालों का जुल्म, अब फिर देखो मक्का के काफिरों की ज्यादती। जो लोग कहते हो कि मजहब इस्लाम ने पहले तलवार चलाई है, नबी की सीरत पढ़ने वाले तोगलिया जैसे लोगों को देखना चाहिए कि रसूलुल्लाह तो मक्का छोड़ करके मदीना चले गए हैं, वहां तलवार नहीं चली है। मदीना में पहुंचे तो मदीना वालों को ये लेकर के नहीं कहा चलो मक्का में हम तलवार लेकर चलेंगे। रसूलुल्लाह खिदमत इस्लाम कर रहे हैं, तलवार और जिहाद की कोई बात ही नहीं आ रही है, लेकिन मक्का वाले मुसलमानों के माल पर हमला कर रहे हैं, उनकी बकरियां और ऊंटों को लेकर के जा रहे हैं। और जब सरकार ने अबू सुफियान के माली तिजारत पर इस तरह से दिफा करने का हुक्म जारी किया और अबू सुफियान निकल गए तो मदीना वाले खामोश हो गए। अब मदीना की तरफ से पहले होनी चाहिए, नबी की तरफ से पहले होना चाहिए कि हम मक्का पर हमला आवर होंगे और अपनी बकरियों और ऊंटों को हम उनसे छीनेंगे और उनको जवाब देंगे कि तुम लोगों ने पहल क्यों किया है। लेकिन इधर सब खामोश हो गए, कोई बात है, हमें लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अबू सुफियान जब तिजारती काफिला वापस लेकर के गए हैं तो मक्का के सारे सरबराह लोगों को जमा किया और कहा कि अब हम लोगों को मदीना पर चढ़ाई करनी है और मोहम्मद के खिलाफ हमें जंग करनी है। अबू सुफियान, अबू जहल, अबू लहब, ये तमाम बड़े बड़े सरदार, उतबा, शैबा, ये सबके सब इकट्ठा हो जाते हो उमय्या बिन खलफ, और इकट्ठा होकर के 1000 कुफार कुरैश के, मक्का के सारे लोग तैयार हो जाते हैं और तैयार होकर के मदीना की तरफ चल पड़ते हैं। अब मुझे बताओ पहल किसकी तरफ है? मदीना से फौज मक्का लड़ने के लिए गई थी कि मक्का से काफिरों की फौज मदीना लड़ने के लिए आ रही है? जो फौज मदीना लड़ने के लिए काफिरों की आ रही है ज्यादती उनकी तरफ से है, तो पहली ज्यादती काफिरों की तरफ से होती है। मुसलमान दफा करता है, मुसलमान कत्लो कताल नहीं करता है। आज भी ज्यादती काफिरों की तरफ से हो रही है, मुसलमान दफा करता है और दफा करने की सूरत में इसको दहशतगर्द कहा जा रहा है। तो रसूल की सीरत को जरा मुलाहजा कर और देख ले, मदीना से मुसलमानों के लश्करी नहीं मक्का की तरफ जा रहे हैं, बल्कि मक्का से काफिरों के लश्करी मदीना तैयबा पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। तो जो लोग आ रहे हैं मुजरिम वो हैं कि जो लोग अपने वतन में हैं मुजरिम वो हैं। तज्जिया करो सीरत रसूल का, जिहाद जिहाद चिल्लाते हैं, शराब पी करके नबी की सीरत आए हैं पढ़ने के लिए, पूरी पकौड़ी खा करके नबी की सीरत आए हैं बयान करने के लिए। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पता लगाते हैं। नबी कौनैन की सीरत पता लगानी है तो पहले नबी के कदमों में आना पड़ेगा। ये तुम्हारा जुल्म है, ये तुम्हारे कराइन हैं जो साबित कर रहा हूं। मजहब इस्लाम फैल रहा है, मजहब इस्लाम को मिटाने की पूरी कोशिश की गई। नबी ने मक्का छोड़ दिया, मदीना तशरीफ ले गए और फिर भी मक्का के काफिर मदीना की तरफ बढ़ रहे हैं। कि सीरत को आप जहन में नहीं रखोगे, सिर्फ एक जुमला उनसे कह दो कि हमारे सरकार मक्का की तरफ लड़ने के लिए नहीं आए हैं पहले, बल्कि मक्का के काफिर मदीना की तरफ लड़ने के लिए गए हैं और 1000 फौज लेकर के गए हैं। नबी कौनैन को पता चल गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दे दी जाती है कि कुफ्फारान कुरैश और मक्का के दूसरे कबीले के तमाम काफिर मदीना की तरफ आ रहे हैं कत्लो कताल करने के लिए। अब ऐसी सूरत में बताओ दफा किया जाएगा कि नहीं? ऐसी सूरत में अगर दफा किया जाए तो ये जिहाद नाजायज है कि जायज है? जायज है। हिंदुस्तान में सियासत करने वालों, अगर पाकिस्तान सरहद पर हमला तो दूसरे मुल्क के लोग मुल्क पर हमला करके मुल्क का अमन अमान गारत कर देंगे कि नहीं? ऐसे मौके पर अब जरूर हो जाता है कि फौज लगाई जाए, जवान अपने खून की कुर्बानी पेश कर दें, सरहद पर हिफाजत करें। अगर ये कह दिया जाए कि साहब हम कत्लो कताल नहीं करेंगे तो मुल्क आ जाएगा, मुल्क के लोग दूसरों के हाथ में चले जाएंगे। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके सहाबा पर अब जरूरी हो गया था कि नहीं कि मदीना तैयबा पर ये चढ़ करके आ रहे हैं हमला करने के लिए। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दीवानों को इकट्ठा किया। सरकार के दीवाने कितने आ रहे हैं? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने दीवानों को शुमार किया, लाइन लग जाती है तो कोई ऐसा भी दीवाना दिखाई दे रहा है जिसके हाथ में कुछ नहीं है।
میدان میں چلو گے؟ ہاں یا رسول اللہ، مگر میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ سرکار نے ملاحظہ فرمایا کہ کسی کے ہاتھ میں تلوار ہے تو کسی کے ہاتھ میں ڈھال ہے، کوئی پیدل ہے، کسی کے پاس گھوڑا ہے، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، صرف 300 افراد ہیں۔ 300 افراد کا یہ پہلا دستہ مدینہ طیبہ سے مسلمانوں کی حفاظت، مصابیح اسلام کے قانون اور وطن کی حفاظت کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ اس 300 دستے میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی دکھائی دے رہے تھے۔ میرے سرکار نے چھوٹے بچوں کو دور کر دیا، بچوں نکل جاؤ، مگر 2 بچوں کی تاریخ ایسی مل رہی ہے کہ وہ دونوں اپنے انگوٹھے کے بل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی نگاہ مقدس پڑی، سرکار مسکرا پڑے۔ آقا نے ایک بچے سے ارشاد فرمایا، بیٹا تم ابھی جنگ میں نہ جاؤ، نکل پڑو۔ ایسے موقع پر دشمن کو زیر کرنے کے لیے تنکے کا سہارا کافی ہوتا ہے۔ میرے سرکار کو اطلاع دے دی گئی کہ پورے کفاران مکہ ہم پر حملہ آور ہونے والے ہیں، اور یہ میرے دیوانوں کے چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے لیے نکل آئے ہیں، اپنے خون کی قربانی پیش کرنا چاہتے ہیں۔ نبی کونین کے مقدس آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کے رسول نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، پروردگار یہ چھوٹے چھوٹے بچے خون کی قربانی دینے کے لیے، مذہب اسلام کے بقا کے لیے، تیرے محبوب کے قدموں میں قربان ہونے کے لیے نکلے ہیں، مولا ان کی لاج رکھنا۔ میرے آقا فرماتے ہیں، بیٹا تم نہ جاؤ۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ میرے بغل میں کھڑے ہوئے ہیں، آپ نے ان کو نہیں کہا کہ نہ جاؤ، آپ ہمیں کہہ رہے ہیں۔ یا رسول اللہ میں ان کو کشتی میں پچھاڑ دیتا ہوں۔ میرے سرکار نے ارشاد فرمایا، اچھا کشتی لڑو۔ سب سے نکال کر کے کشتی لڑائی جاتی ہے تو واقعی انہوں نے پچھاڑ دیا۔ دونوں سرکار کا چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ میرے آقا اگر جس نے کشتی میں پچھاڑا تھا ان کو کہیں بیٹا تم چلو، اور جو کشتی میں پچھڑ گئے تھے ان کو کہیں نہ چلو تو دل شکنی ہوگی۔ سرکار فرماتے ہیں، اچھا تم دونوں چلو۔ وہ دونوں بچے جب میدان بدر میں پہنچے ہیں تو انہوں نے ہی ابو جہل کو مارا تھا، اور ابو جہل کو ایسے انداز سے مارا تھا کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ 2 بچے آئے اور مجھ سے پوچھنے لگے، چچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ابو جہل کہاں ہے؟ تو فرماتے ہیں میں بچوں کو دیکھ کر کے حیران رہ گیا۔ میں نے کہا بچوں تم کیا کرو گے؟ تو ان بچوں نے کہا، جس کو حفیظ جالندھری نے اپنی زبان میں بڑے اچھے انداز سے بیان کیا ہے، قسم کھائی ہے مر جائیں گے ماریں گے ناری کو، اور سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ اللہ اللہ، یہ جوش و جذبہ تھا ان بچوں کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 313 کی جماعت کو الگ کیا، چلو میدان جنگ میں۔ صبح کا سفیدہ پھیلا، مدینہ شریف کے یہ عشاق رسول اللہ کے جانثار اپنے آقا کے قدموں میں قربان ہونے کے لیے اپنے وطن سے نکل رہے ہیں باہر۔ لشکر کفار کا پڑاؤ بدر کے مقام پر ہو جاتا ہے۔ مدینہ شریف سے تھوڑی دور پر بدر کا مقام ہے، وہاں وہ لوگ ٹھہر گئے۔ اللہ کے رسول نے اپنے ایک صحابی کو بھیجا، پتہ لگاؤ وہ کتنے لوگ ہیں۔ رات میں وہ گئے شام کے وقت، انہوں نے آ کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ آج شام کو کھانے کے لیے ان کی فوج میں 3 اونٹ ذبح ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا مطلب وہ 1000 ہیں۔ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل گئی 1000 ہیں۔ اللہ کے رسول نے اپنے جانثاروں کی فوج کا دستہ متعین فرما کر کے جگہوں کا انتخاب کر دیا، خیمے لگ گئے۔ ایک خیمہ لگایا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیموں کو دیکھتے ہیں، اپنے جانثاروں کو ملاحظہ فرماتے ہیں۔ سرکار جس میدان میں سویرے سویرے جنگ ہونے والی ہے اس میدان میں تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، عمر بن خطاب، ہاں یا رسول اللہ آؤ میرے ساتھ چلو۔ اللہ کے رسول حضرت عمر بن خطاب و فاروق اعظم کو اپنے ساتھ لے کر کے میدان جنگ میں چلے۔ عمر بن خطاب، کل یہی میدان رہے گا؟ ہاں یا رسول اللہ، اسی میدان میں کل جنگ ہوگی؟ ہاں یا رسول۔ میرے سرکار میدان کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ وہ لوگ جو سیرت رسول کا مطالعہ کرتے ہیں بڑی دیانتداری کے ساتھ ہمیں بتائیں گے، کل کے دن یہ اعتراض نہ کریں گے کہ سبحانی صاحب بہت سخت جملہ بول جاتے ہیں۔ جب نبی کی عظمت کی بات آتی ہے تو مومن سخت جملہ ہی نبی کے دشمن کے تعلق سے استعمال کرے گا۔ تم جو آج چلاتے ہو نبی کو غیب کا علم نہیں ہے، علم نہیں ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میدان کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، جگہ کو دیکھ رہے ہیں، ایک جگہ ٹھہر گئے، اپنے عصا شریف سے لکیر کھینچا، حضرت عمر بن خطاب دیکھ رہے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا عمر بن خطاب سمجھو، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ اور اللہ کے رسول جانے یہ کیا ہے؟ آقا نے فرمایا عمر بن خطاب دیکھو کل اسی دائرہ کے اندر ابو جہل مارا جائے گا، ابھی میدان جنگ میں ٹیم نہیں اتری ہے، ابھی تلواریں نہیں چلی ہیں، ابھی خاک و خون میں لوگوں کی لاشیں نہیں تڑپی ہیں، ابھی بہادروں نے اپنی شہسواری اور بہادری کا جوہر نہیں دکھایا ہے، میدان جنگ میں ٹیم کے اترنے سے پہلے پہلے فتح کی بشارت اور مرنے کی اطلاع جو دے رہے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عطا فرما رہے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب سے فرماتے ہیں ابو جہل اس دائرے کے اندر کل مارا جائے گا، اور جب جنگ بدر کا خاتمہ ہوا تھا تو حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم جب میں میدان میں گیا تو رسول اللہ نے جو لکیر کھینچی تھی اسی لکیر کے اندر ابو جہل مارا گیا تھا، ادھر ادھر ایک بالشت بھی نہیں ہوا۔ یہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس سیرت ہے۔ اللہ کے رسول اپنے خیمے میں تشریف فرما ہے، صحابہ کوئی اپنی تلوار کو سیکل کر رہے ہیں، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، کوئی جنگی نقشے کو اپنے سامنے رکھ کر کے آپس میں ریہرسل کر رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ فلاں مکہ سے آیا ہوگا مقابلہ کرنے کے لیے، کوئی کہہ رہا ہے فلاں بہادر آیا ہوگا، یہی ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے خیمے کے اندر اپنے مقدس سر انور کو سجدہ میں رکھ کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، پروردگار عالم یہ مختصر جماعت اگر کل غالب نہ آئی تو پھر وحدانیت کا پرچم لہرانے کے لیے، تیرے نام کے وحدانیت کا خطبہ پڑھنے کے لیے دنیا میں تیرے کون بندے ہوں گے؟ میرے مولا لاج رکھ لینا، پروردگار تو اپنا وعدہ پورا فرما۔ اللہ کے حبیب رات بھر دعا فرماتے رہے، آپ کا سر سجدہ میں رہا، آنکھوں سے آنسو گرتے رہے، سجدہ کی زمین بھیگ جاتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار لے کر کے خیمے کے گرد چکر لگا رہے ہیں، ادھر آ رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، ادھر گھوم رہے ہیں، ادھر چل رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا اے ابو بکر ابن قحافہ، رسول اللہ کے خیمے کے قریب اس طرح سے چکر کاٹنا چاروں طرف کیا معنی رکھتا ہے؟ آپ کہتے ہیں اے لوگوں میں اندیشہ سوچتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کوئی دشمن ادھر سے آ جائے تو ادھر چلا جاتا ہوں، کوئی دشمن ادھر سے نہ آ جائے تو ادھر گھومتا رہتا ہوں، اس لیے میں اپنے سرکار کے خیمے کی رکھوالی کر رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق اعظم اور دوسرے صحابہ فرماتے ہیں کہ کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ رسول اللہ کے خیمے کی نگرانی رات کی تاریکی میں کرے، یہ ہمت ابو بکر کی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے یہ ہمت اپنے اندر پا لیا اور سرکار کے خیمے کے گرد گرد تلوار لے کر کے گھومتے رہے، اس لیے کہ سارے کافروں نے سرکار ہی کو اپنے جنگ کا محور بنایا تھا اور سرکار ہی پر سب کی نگاہیں لگی ہوئی تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے گرد رقص کر رہے ہیں۔ حضرت یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات گزر جاتی ہے، میرے سرکار نے دیکھا، ارشاد فرمایا ابو بکر کیا کر رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں غلامی پیش کر رہا ہوں، غلامانہ انداز یا رسول اللہ میں پیش کر رہا ہوں، میرے سرکار میں سوچتا ہوں کہ کوئی دشمن قریب نہ آ جائے۔ سرو کا سفیدہ پھیل جاتا ہے، میدان میں نقارہ بجتا ہے، کفاران قریش آئے ہوئے ہیں، ان کے بڑے بڑے بہادر آئے ہوئے ہیں، عورتیں آئی ہیں گیت گا گا کر کے نوجوانوں کو ابھارتی ہیں، اسی میں تمام بہادران قوم کی عورتیں آ کر کے اپنے شوہروں کو جوش دلانے کے لیے آئی ہیں، جوش دلاتی ہیں۔ میدان میں شہسوار اتر جاتے ہیں، 1000 کا دستہ ایک طرف ہے اور 313 اس میں کچھ نہتھے بھی ہیں ایک طرف کھڑے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے انور پر ہردم سب کی نگاہ جاتی ہے، ہردم سب اپنے نتیجے پر غور فرماتے ہیں۔ آج یہ پہلی جنگ ہونے جا رہی ہے، آج یہ پہلا خون بہا رہا ہے اسلام کے لیے، اسلام کی پہلی جنگ ہوئی ہے تو اسلام کے جنگ کرنے والوں نے اپنی طرف سے پہل نہیں کی ہے، اپنے وطن میں رہ کر کے یہ اپنے دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اے اسلام پر اعتراض کرنے والوں، مدینہ طیبہ کے ان 313 مجاہدوں کا جوہر دیکھو، جب کفاران مکہ کے جوان سامنے آتے ہیں اور للکارتے ہیں اے فلاں فلاں تم کیوں آئے
آئے ہو قتل ہونے کے لیے چلے جاؤ، تمہارے ہاتھ میں تو تلوار بھی نہیں ہے، تم لوگوں کے پاس تو گھوڑے بھی نہیں ہیں، تم لوگوں کے پاس تو قتل و قتال کرنے کے لیے سامان بھی نہیں ہے، کس بنیاد پر تم آئے ہو؟ تو وہ پکار کر کے کہہ دیتے ہیں نہ طاعت پر، نہ تقوی پر، نہ زہد و اتقاء پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے، ہمارے پاس تلوار تو نہ صحیح مگر فاتح کونین ہمارے ہیں، ہمارے پاس تلوار تو نہ صحیح مگر رحمت للعالمین کے قدموں میں ہم ہیں، ہمارے پاس گھوڑے تو نہ صحیح مگر معراج میں تشریف لے جانے والے آقا کی بارگاہ میں ہم ہیں، ہمارے پاس مال و زرہ اور ڈھال نہ صحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم ہیں، آقا کے قدموں میں ہم ہیں، ہمیں جو کچھ ناز ہے اپنے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر ناز ہے۔ جنگ کا نقشہ سامنے آتا ہے تو آج کی طرح جنگ کا معاملہ نہیں تھا کہ بم مار دیا جائے، آج کی طرح سے جنگ کا معاملہ نہیں تھا کہ ہوائی جہاز کے ذریعہ سے بارود گرائے جائیں، آج کی طرح سے جنگ کا معاملہ نہیں تھا کہ چوری چھپے چھپ کر کے کوئی گولا پھینکا جائے، آمنے سامنے کی جنگ ہوتی تھی، تلواریں چمکتی تھی، میدان میں صفیں لگی رہتی تھی، بیچ کا میدانی حصہ چھوٹا رہتا تھا، ادھر سے بہادر نکلتا، ادھر سے دوسرا بہادر نکلتا، دونوں میں آزمائش ہوتی، دونوں میں تلواریں چلتی، اس طرح سے جنگ کا معاملہ تھا۔ چنانچہ کافروں کی طرف سے پہل ہوتی ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا میری طرف سے کوئی تلوار لے کر کے پہلے نہ نکلے گا۔ اب بھی ذرا اسوہ رسول پڑھ لو، اب بھی رسول اللہ کی سیرت دیکھ لو، ایسے موقع پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہل نہیں کی ہے، ایسے موقع پر بھی اگر پہل ہوتی ہے تو مکہ کے کافروں کی طرف سے ہوتی ہے، ایسے موقع پر بھی اگر پہلی تلواریں نکلتی ہیں تو مکہ کے کافروں کی نکلتی ہیں۔ تم کہاں کہاں مذہب اسلام پر الزام لگاؤ گے؟ ذرا سیرت رسول مطالعہ تو کرو، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی پاک تو دیکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما سکتے تھے میرے بہادر اب تلواریں نکل کے تم بھی نکلو اور تم سب سے پہلے پہل کرو، نہیں، آقا نے روک دیا ہے، سارے لوگ بیٹھ کے اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں، ایک بہادر نکلتا ہے اور نکلنے کے بعد کہتا ہے ہم قبیلے قریش کے بہادر فلاں ابن فلاں ہیں، آؤ کون آتا ہے ہمارے مقابلے میں؟ مگر ہمارے مقابلے میں کوئی قریشی آئے گا، ہمارے مقابلے میں کوئی ہمارا ہی خاندان کا آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ جاتی ہے، انصار تڑپ جاتے ہیں، مدینہ کے جمع مرد تڑپ جاتے ہیں، یا رسول اللہ ہم جائیں؟ نہیں، سرکار نے روک دیا نہیں۔ چنانچہ سرکار کے چچا حضرت حمزہ اور مولائے کائنات حضرت علی اپنی تلواروں کو لے کر کے باہر نکلتے ہیں، پہلے مکہ کے کافروں کی تلواریں آئی ہیں، اس کے بعد حضرت حمزہ حضرت علی اپنی تلوار کو میدان میں لے کر کے گئے ہیں۔ حضرت علی نے کہا اور سنو میں علی ابن ابی طالب ہوں، اور سنو میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، اور سنو میں محمد رسول اللہ کا کون ہوں، غلام ہوں۔ حضرت حمزہ نے کہا سنو میں کون ہوں۔ انہوں نے بھی رجز کے اشعار پڑھے، آؤ قریش کا کون جوان ہمارے مقابلے میں آتا ہے۔ انہوں نے بعد میں یہ کہا ہے، پہلے مکہ کے ان شہ سواروں نے کہا جن کو اپنی شہ سواری پر ناز تھا، جن کو اپنی بہادری پر ناز تھا، تلواریں چمکتی ہیں، یکا دکا قتل ہونا شروع ہو جاتا ہے، میدان بدر میں لڑائی جاری ہو جاتی ہے۔ میرے سرکار کی نگاہ مقدس ملاحظہ فرما رہی ہے، میرے جوان آج لڑ رہے ہیں، میرے جوان مذہب اسلام کے تعلق اور دفاع کے لیے تلواریں چلا رہے ہیں، نبی کی مقدس آنکھیں بھیگ گئی ہیں، رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، بڑا خونریز مارکا ہوتا ہے، میدان بدر میں 313 1000 سے ٹکرائے ہوئے ہیں، ایک صحابی کی تلوار ٹوٹ گئی، ان کے پاس کچھ نہیں رہ گیا، بارگاہ رسالت میں بھاگے بھاگے دوڑے آئے، یا رسول اللہ میرے پاس تلوار نہیں ہے، میں کیسے لڑوں؟ ایک کھجور کی لکڑی پڑی تھی، سرکار نے اٹھایا، فرمایا لو یہ تمہارے لیے تلوار ہے، جیسے وہ اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں تلوار بن جاتی ہے، میدان جنگ میں بھاگتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسلحے کا بھی انتظام فرما رہے ہیں۔ نبی کونین نے اپنے جانثاروں کو دیکھا، میرے جانثار کس طرح سے جابازی کے ساتھ میدان بدر میں کام آ رہے ہیں۔ میدان بدر میں صحابہ بھی شہید ہوئے، 14 صحابہ میدان بدر میں شہید ہوئے تھے اور 70 کافر مارے گئے تھے میدان بدر میں۔ کافروں نے میدان چھوڑ دیا، مسلمانوں نے فتح حاصل کر لی۔ اللہ حبیب کا سر سجدہ میں جھک جاتا ہے، زمین پر اپنے ماتھے کو رکھ کر کے سجدے شکر ادا کرتے ہوئے رونے لگتے ہیں، پروردگار اے میرے مولا تو نے اپنا وعدہ پورا فرما دیا، مولا میرے
मुजाहिद गालिब आ गए, कामयाब हो गए हैं। मैदान बद्र में 313 को कामयाबी मिली है। मैदान छोड़ छोड़ करके काफिर भाग रहे हैं, बड़े बड़े शहसवार भाग रहे हैं। उस मैदान में अबू जहल मार दिया गया है, उतबा मार दिया गया है, रबिया मार दिया गया है, उमैया बिन खलफ मार दिया गया है। ये बड़े बड़े सरदार मैदान बद्र में मार दिए गए हैं। जब मैदान बद्र का नक्शा जंग का खत्म हुआ तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शहीदों के लाशों को लाओ। 14 सहाबा के जनाजे इकट्ठा किए जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर काफिरों की लाशों को देखा। मेरे सरकार ने फरमाया, इनकी लाशों को उठाओ और उठाने के बाद कुएं में डाल दो, गड्ढे में डाल दो। गड्ढे में डाल दिया जाता है। अब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मसादियाना माहौल मुलाहजा फरमाइए, शहीदों को दफन किया जा रहा है तो काफिरों की लाशों को भी उठा करके गड्ढे में डाल दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि मैदान बद्र में उन काफिरों के कटे पिटे लाशों को छोड़ दिया जाए, चील और कव्वे खा ले। नहीं नहीं, आज क्या तरीक़े जिंदगी ये है, आज क्या तरीक़े जिहाद ये है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर उस गड्ढे पर खड़े होते हैं और कहते हैं, ए अबू जहल, ए फला, क्या मैंने नहीं कहा था कि इस्लाम गालिब आएगा, इस्लाम के मानने वाले कामयाब होंगे। तब तक किसी सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये सब तो कत्ल हो गए हैं, मर गए हैं, क्या ये सुन रहे हैं? आका फरमाते हैं, हाँ सुन रहे हैं। अब बताओ जरा, काफिर मुर्दे जब सुन रहे हैं तो क्या मर्दे मोमिन जब मुर्दा होगा तो वो नहीं सुनेगा? क्या उसे सुनने की ताकत नहीं दी जाएगी? नादान कैसी सीरत तू बयान कर रहा है। नबी कौनैन फरमाते हैं, हाँ ये सुन रहे हैं। इसीलिए मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं कि जब मुर्दे को दफन करके वापस लोग होते हैं तो यस्माओ कराना लय, मुर्दा जूते की खटखटाहट को भी सुनता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुर्दे के सुनने को कह दिया और आज तुम रसूल के सुनने पर एतराज कर रहे हो कि रसूलुल्लाह तो मदीना में गुंबद खजरा के अंदर तशरीफ फरमा है अपने कब्र अनवर में, और कापड़िया नगर कुर्ला से तुम या रसूल अल्लाह कहते हो। क्या रसूलुल्लाह सुन रहे हैं? अरे नादान, मादियत जिस तरह तरक्की करती चली जा रही है, हम अहले सुन्नत जमात का अकीदा भी निखरता चला जा रहा है। सऊदिया में फोन लेकर के बैठा हुआ है और यहां से तुम उसे पुकार रहे हो, वो कैसे सुन रहा है? उसको कैसे आवाज पहुंच रही है? एक टेलीफोन हाथ में ले लिया है, एक मोबाइल ले लिया है, तो लंदन उसकी आवाज यहीं से पुकार रहा है, पहुंच रही है। वो जमीन का कौन सा मामला है? वो जमीन और आसमान के दरमियान कौन सी मिकनातीसी है जो यहां से तुम्हारी आवाज को लंदन पहुंचा रही है? और एक टेलीफोन के जरिया से तुम सुन रहे हो, इधर भी सुन रहे हो, उधर भी सुन रहे हो। तुम्हें कहना पड़ेगा कि सुभानी साहब, मादियत ने तरक्की की है और सूरज की शुआओं की ताकत की बुनियाद पर हमने अपनी आवाज को सूरज की शुआओं की लहर पर इस्तेमाल किया है, तो यहां से हमारी आवाज वहां पहुंच जा रही है। नादान, मादियत तरक्की कर ले और सूरज की शुआओं की लहर पर तेरी आवाज बंबई कापड़िया नगर की सरजमीन से तू बोले तो लंदन में सुना जा रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों नहीं सारी बातें सुनेंगे? उन्हें तो नबूवत का दर्जा मिला है, उन्हें तो रिसालत का दर्जा मिला है, उन्हें तो रहमतुल लिल आलमीन का दर्जा मिला है, उन्हें तो शफीउल मुज़नबीन का दर्जा मिला है, वो तो रसूल कौनैन है। इसीलिए तो आला हजरत अज़ीमुल बरकत फरमाते हैं, तू अपने नबी के सुनने की बात कर रहा है। दूर नज़दीक के सुनने वाले हो, कान लाल करो मत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम, लाखों सलाम। ये महफिल नूर जिंदाबाद।